جب ایک بریک اپ ہوتا ہے تو کم سے کم سال لینا چاہیے نیا ریلیشن شپ بنانے میں. مرد کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ وارمتھ, بیبی لائک ٹریٹمنٹ اور اس کو سنو. فیمیل کو وہ مرد پسند نہیں جو باپ بن جائے لیکن باپ جیسی ٹریٹمنٹ کرے, چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو. آج کل ایکسٹرا میریٹل افیئرز دونوں طرف ہی چل رہے ہیں. جو ذرا ایلیٹ کلاس میں لوگ ہوتے ہیں, ابو ایوریج جن کا اکنامک بیک گراؤنڈ ہے, تو وہ بڑے آرام سے کہتے ہیں مجھے پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. سیکسٹنگ بہت کامن ہو گئی ہے, نیوڈ ویڈیو کالز بہت زیادہ کامن ہے کہ ہمارے فادر پورنوگرافی دیکھ رہے ہیں, ہم ان کی یوٹیوب واچ ہسٹری دیکھ رہے ہیں اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. کبھی کبھی ایسے جو ہے جو ہیومیلیشن تھراپی چاہتے ہیں ان کو ینگ فیمیلز چاہیے ہوتی ہیں تاکہ وہ اچھے سے ہیومیلیٹ ہوں, ان کے پاؤں دیکھیں, ان کی کوئی ایک چیز دیکھ کر فوکس کریں. فیمیل اوکے ہوتا ہے اسلام میں ہیں. میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے اس کا؟ نہیں, وہ جو اتنا مائی مین کرتا ہے اس کے پاس اسٹپنی ہوتی ہے. کبھی کبھی یو ہیو ٹو فیک اٹ ان دا ریلیشن شپ ٹو میک اٹ. تو غم آتا ہے, یہ نیچرل ہے, اس میں دین اللہ سے دوری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہم شخصیت پرست لوگ ہیں, جو چیز اچھی لگی بس پاگل ہو جاؤ اس کے پیچھے, اوہ ہو واہ کر دیا, کیا کر دیا اس نے, پیچھے لگ جاؤ. مینٹل ہیلتھ کو لے کے ہم نے جو سب سے پہلے ریلیجن کا ماسک پہنایا ہوا ہے, یا ہم اس کو شیم کی طرف لے جاتے ہیں. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کچھ بھی نہیں ہے, بھائی دعا کرو کہ سب ٹھیک ہو جائے, اللہ پہ یقین ہو, نماز پڑھو, ڈپریشن ختم. کیوں ہے ایسا؟ اور یہ چیز آخر کب ختم ہوگی؟ اب جب اتنی زیادہ کوشش ہو رہی ہے اس ساری چیز کو ٹھیک کرنے میں, یہ آخر کار ٹھیک کب ہوگی؟ بالکل. یہ تو میں بھی جب تازہ سٹارٹ کیا تھا 2002 میں, تو مجھے بھی یہی سننے کو ملتا تھا 2001 میں جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا کہ جی دین سے دوری, یہ جو ذہنی مرض ہے اور کچھ نہیں, دین سے دوری ہے. یا آپ کے جو اللہ کے بارے میں, اللہ پہ پختہ یقین نہیں ہے. بٹ آئی تھنک کہ جو سوچ ہے, آف کورس سوچ جو ہے وہ اس چیز کو کریٹ کرتی ہے. اور میں ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں, میرے جو پرانے اسٹوڈنٹس اگر کوئی سنے گا تو اس کو بھی یاد ہوگا کہ میں کہتی ہوں جب ہم پودوں کو پانی دے رہے ہوتے ہیں اور ٹیوب کے ساتھ پانی دیتے ہیں, تو ہم اگر پانی کو تیز چھوڑنا ہے تو ہم آدھا انگوٹھا جو ہے وہ ٹیوب کے آدھے حصے پہ رکھ کے پھر پانی ذرا تیز نکلتا ہے. اس طرح جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارے جو نیورو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ زیادہ تیزی سے, کیونکہ ہماری سوچ ہے نا, تو سوچ جو ہے وہ کیمیکلز کو تیزی سے ریلیز کرتی ہے. یا ہمارے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, ہماری جو تاریں ہیں وہ زیادہ اسٹریچ ہو جاتی ہیں اگر ہم غصے میں ہوتے ہیں, تناؤ یا کھچاؤ یا جذباتی کیفیت میں ہوتے ہیں. اور اگر ہم کچھ عرصے تک اس طرح سے رہیں تو دیکھو ہمارے جو فراؤننگ فیس بنتے ہیں, جو 11 بن جاتا ہے ہمارا ادھر, وہ کیا ہے, وہ ہماری جو نارمل ٹرانسمیشن خون کی ہے وہ خراب کرتا ہے. تو پہلے جو سوچ ہے, آف کورس سوچ اثر کرتی ہے, اور سوچ کے بعد جو کیمیکل چینج آتا ہے اس سے ہمیں انکار کرنا نہیں چاہیے. چاہے ہم کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو طبی اور دماغی کیفیات ہیں ان میں ہماری سوچ کا بہت اثر ہے. دین سے دوری, دیکھو یہ جو دین سے دور یا جو لادین لوگ ہیں, کیا ان کو بیماری نہیں ہوتی؟ کیا وہ جو عام الحزن کا دور تھا وہ دین سے, استغفراللہ, لیکن غم آنا ایک عمل ہے. ہاں, غم میں رہنا, نا امیدی ہونا, یہ انسان کی فطرت میں کا حصہ ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں, ہم جب اپنوں کو لوز کرتے ہیں, کہیں ہارتے ہیں, کہیں کچھ ہوتا ہے, تو غم آتا ہے. یہ نیچرل ہے, اس میں دین اللہ سے دوری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. پلیز یہ جو ہے نا دین سے دوری, اللہ سے دوری, اللہ پہ یقین نہ کرنا, دیٹس ناٹ لائک, یہ ہمیں بائی نہیں کرنا چاہیے کانسیپٹ. ہم نہیں اس کو کوپ کر سکتے, یہ ہماری اپنی کیفیات ہیں, ہمارے اپنے جذبات ہیں, ہماری اپنی سوچ ہے. اللہ پہ یقین تو بہت سا جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ بھی سارا وقت اللہ سے دعائیں رو کے کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ اس کی دعائیں سن نہیں رہا. پھر یہ بہت آگے بات چلی جاتی ہے. میں اس سے قطعی اختلاف کرتی ہوں اس کانسیپٹ. اینڈ آئی فیل لائک ایوری سائیکالوجسٹ از ناٹ ان فیور آف دس. ہم اس طرح سے اگلے کی پین کو انویلیڈیٹ کر رہے ہیں. بالکل, ہم بالکل صحیح. اور دیر آر اسٹوڈنٹس جو سیشنس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنا سیلف ہارم اور کٹس وغیرہ لگاتے ہی اس لیے کہ ہمارا ایموشنل پین ویلیڈیٹ ہو جائے اور اس کو کاؤنٹ کیا جائے. تو آئی ہوپ سو ہماری سوسائٹی میں دین کو دماغی بیماریوں کے اندر دین کو نہ لے کر آئیں. اچھا, ایک اور المیہ ہماری فیلڈ کا, فیک ریلیشن شپ کاؤنسلر, فیک ہیلرز, فیک سائیکالوجسٹ جو صرف ریلیشن شپ کے بارے میں ایڈوائس دے کے کہتے ہیں ہم ریلیشن شپ کاؤنسلر ہیں. پیرنٹ بن جاتے ہیں, بچے کی تربیت ٹھیک سے نہیں ہو رہی, کوئی پرابلم آئی ہے اور انہوں نے اس کو اوور کم کر لیا ہے, پیرنٹنگ کوچ بن گیا, لائف میں کوئی ڈیسیژن
ڈیسیژن وہ کر لیے. اور کل پرسوں میں دیکھ رہی تھی وہ تھا ڈیسیژن میکنگ کوچ. کین یو امیجن؟ تو یہ جو سارے انسٹاگرام پہ فیک سائیکالوجسٹ, ٹی وی ہوسٹ اٹھ کے جی سائیکالوجسٹ بن کے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اور کوئی ایسی باڈی نہیں ہے جو ان کو پکڑے اور کہے کہ بس کرو؟ دیکھو جب تک انسان زندہ ہے, جب سے انسانیت کی انسیپشن ہوئی ہے یا انسان بنا, انسانیت تو دیٹ از سم تھنگ ایلس, بٹ انسان جب سے بنا ہے نا, ہم سب کے اپنے اپنے کانسیپٹ ہیں. اللہ نے ہم سب کو دماغ دیے ہوئے ہیں. اب میرا دماغ اور تمہارا دماغ ایک ہی بارے میں ایک طرح سے نہیں سوچ سکتا. شاید کچھ چیزوں کے بارے میں سوچ سکے, مگر اٹس ناٹ نیسسری, کوئی کمپلژن نہیں ہے کہ ہم ایک ہی چیز کے بارے میں سوچ سکیں. ایون تو دیکھو ہم نے قرآن کو پڑھا سب نے, لیکن کیا قرآن کا ترجمہ ہر ایک نے اپنے مطابق نکالا؟ بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے اس کا اپنے مطابق ترجمہ نکال لیتے ہیں, کوئی پکڑ کے اپنے مطابق ترجمہ نکال لیتے ہیں. سو یہ کانسیپٹ کہنا نا کہ فیک ہیلرز یا فیک سائیکالوجسٹ یا یہ تو میں اپنے بچپن سے سن رہی ہوں. اچھا وہ کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ یہاں ہم کہیں گے کہ اویئرنیس کی کمی ہے. اور یہ اویئرنیس کی کمی, اگر آپ کہتے ہو کہ ویسٹ میں نہیں ہے فیک ہیلرز یا فیک سائیکالوجسٹ, میں نے خود پیسے میرے لگے, میں نے کرنا تھا, کورس کرنا تھا, میں نے اس کے لیے پیسے جمع کرائے اور وہ پتہ لگا وہ فیک ویب سائٹ تھی. ایک کو میں نے کیا تو پتہ لگا کہ وہ تو صرف ایک لائک ناٹ اے سائیکالوجسٹ, نتھنگ, نو کریڈٹ بھی نہیں تھے, مگر اس نے اپنا اتنا اچھا پورٹ فولیو بنایا ہوا تھا اور سارا کچھ کیا ہوا تھا, ویب سائٹ اتنی اچھی تھی تو میں کر دیا. وہ تو بعد میں پتہ چلا جب میں نے زیادہ انکوائر کیا. اب یہاں ہمارے لوگ جو نا بڑے معصوم ہیں, ہمارے یہاں ہم شخصیت پرست لوگ ہیں. جو چیز اچھی لگی بس پاگل ہو جاؤ اس کے پیچھے, اوہ ہو واہ کر دیا, کیا کر دیا اس نے, پیچھے لگ جاؤ. وہ ہم پل میں تولا پل میں ماشا کرتے ہیں. وی آر ناٹ آل بارڈر لائن بٹ وی آر آن بارڈر لائنز. سو ہم کیا کریں کہ ہمارے جذبات اتنے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جس کی گڈی چڑھی وہ اس نے کچھ کیا ہے, زبردست کیا ہے. بھائی اللہ ہر ایک کو موقع دیتا ہے. سو یہ ہمارا اپنا ضمیر ہے کہ مجھے آتا کیا ہے. جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک گروپ میں گروپ جوائن کیا ہوا میں نے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی کا جی کورس ہو رہا ہے. میں نے کہا اچھا جی, میں نے کہا میں نے بھی اتنے پیسے دیے ہوئے کورس کرنے کے, تو میں نے کہا کہاں کورس ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی 25,000 میں کورس ہو رہا ہے. ایک نے کہا میں 5,000 میں کرا دیتی ہوں کورس. اور بھائی ویلیو ہی نہیں ہے ہمیں. اگر ایک کتاب پڑھ کے علم, وہ کہتے ہیں تعلیم آ گئی ہے, ہمیں علم نہیں آیا. اور ہماری قوم علم اور تعلیم کا مطلب جانتی نہیں ہے. شعور اور شعور سے جو عین علم نکال دو نا شعور سے تو شعور بنتا ہے. تو وی آر گڈ ایٹ شعور. شعور از نتھنگ فار اس, فار مینی پیپل. اچھا اب اس میں اب آپ فیک سائیکالوجسٹ کی بات کرتے ہو, تو فیک سائیکالوجسٹ نے کسی کو کیا میسمرائز کر کے ہپنوٹائز کر کے پاس اپنے رکھا ہے؟ یہ ہم لوگ ہی ہیں نا, ہمارے بچے یا ہمارے ہی لوگ ہیں نا جو ان کے پاس جا رہے ہیں. کیوں نہیں ان کی کریڈینشیلز چیک کرتے؟ پیسے کیوں دے دیتے ہیں؟ کیوں نہیں دیکھتے کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ وہ بندہ جو ہے وہ ہپنوسس کیا ہوا ہے اس نے, یا اس نے جی پتہ نہیں کدھر سے CBT کی بک پڑھی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے جی میں جو ہوں نا ریلیشن شپ کاؤنسلر ہوں. اور بھائی تمہارا اپنا ریلیشن شپ اگر اچھا چل گیا یا نہیں اچھا چلا, تم نے طلاق لے لی, تو وہ تو یار ماجا سیجا جس نے بھی لے ہی لیے طلاق, جب وہ مار کھا کے تھک گئی, تم نے کون سی بڑی یہ کر دی ہے بات. میرے خیال میں یہ جو ادھر اتنے فیک سائیکالوجسٹ, اتنے فیک لائف کوچ, ہیلتھ کوچ نہیں سوری لائف کوچ اینڈ پتہ نہیں کیا کیا کوچ, ریلیشن شپ, ٹاکسک ریلیشن شپ. او یار کم آن, تم لوگوں نے 5-6 ریلیشن شپ کیے, تم اپنی پرسنالٹی کو پہلے اسیس کرو. تمہارے ریلیشن شپ نہیں چلے یا تم نے 2-3 کو مشورے دے دیے وہ چل گئے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ریلیشن شپ کوچ بن گئے ہو. سو ٹریننگ کہاں سے ہوئی؟ کیا تم نے لائف میں, واٹ یو ہیو اچیوڈ سو فار. آپ وہ کہتے ہیں ہم نے ڈگری نہیں کی, پیپر ڈگری نہیں کی, ہمارا ایکسپیرینس ہے. تو پھر پیپر ڈگری نا کاؤنٹ کرتی ہے, یہ ڈگری کاؤنٹ کرتی ہے. آپ کو تھیوریٹیکل پتہ ہی نہیں ہے, پریکٹیکل آپ نے ٹرائل اینڈ ایرر پہ سیکھا, تو وہ آپ کی بیسز اسٹرانگ نہیں ہوتی. ایک ڈیزائنر میں اور ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ڈیزائنر جو ہے اس کی اسٹڈی کی ہے ایک چیز کی, چاہے کپڑوں کی سلائی کی, چاہے جو بھی چیز کی. ایک جو بیوٹیشین ہے جس نے کورسز کیے ہوں, وہ جو ایک آپ کو نکھار دیتا ہے یا آپ کو مشورہ دیتا ہے ایز کمپیئر ٹو میں, نہیں تمہاری آئی بروز تھوڑی سی تھک ہے, یہ کر لو وہ کر لو. میں اس کو اس پرسپیکٹو اس کینوس پہ نہیں دیکھ سکتی جس کینوس پہ وہ دیکھے گا جس کو پاس تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ ہوگا اور پریکٹیکلی اس کے پاس سکلز ہوں گی. اس لیے یہ کہہ دینا میں ان سائیکالوجسٹ سے بہت بہتر ہوں جن کے پاس پیشنٹ نہیں چلتے, یا
وہ جو سائیکالوجسٹ جنہوں نے MS کیا ہوا ہے یا PhD کی ہوئی ہے, میں نے تو MSc کر کے یا BS آنرس کر کے ان سے زیادہ کما لیا یا ان سے زیادہ میرے پاس نالج ہے. پلیز آپ ایک پڑھے لکھے تعلیم یافتہ سے آپ کے جو سکلز ہیں اس کو آپ الگ رکھو. آپ کی سکلز جو ہیں نا وہ آپ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس سکلز ہیں, مگر تعلیم کو آپ ڈیگریڈ نہیں کر سکتے کسی لیول پر بھی. اس لیے یہ جو کر رہے ہیں نا فیک ہیلرز بنے ہوئے ہیں, لائف کوچ بنے ہوئے ہیں, یا جو بھی, ان کو اپنے ضمیر جھانکنے. اور یہ جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں پہلے تو ان کو اپنے ضمیر اور اپنی عقلیں جھانکنی ہے کہ ان کو ان کے پاس جانا چاہیے. تو اس میں ہم جب تک انسان زندہ ہے نا یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. یہ اس کو عقل کرنی ہے جو ان کے پاس جا رہا ہے اور ان کی دکان چلا رہا ہے, ہمیں نہیں. آپ یہی دیکھ لو نا, آپ پیرنٹ کوچ بنے ہوئے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پیرنٹنگ سٹائلز کیا ہیں. آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ اس لڑکے کے پیچھے لڑکی کے پیچھے لگے رہو, اس کو مطلب کال پہ کال کرے جاؤ. آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے اٹیچمنٹ سٹائلز کیا ہیں, اس انسان کے ٹراماز کیا ہیں. آپ کی اپنی ویلیوز ہوں. اور بات سنو نا, یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. جب ہم اٹیچمنٹ تھیریز کی بات جائے تو ہم اگر میں نے تو پڑھا ہوا ہے, چلو میں کہوں کہ میں اٹیچمنٹ تھیریز کی بات جاؤں, بالبے کے جاؤں یا میلانی کلائن کے جاؤں یا میری اینزورتھ کے جاؤں, تو میں سوچوں کہ مگر میں 2 ٹوٹے ہوئے گلاس کو اکٹھا کر دوں تو کیا میں ایک ڈبل گلاس بنا رہی ہوں؟ میں کر کیا رہی ہوں؟ ایک تو میرے اپنے ہاتھ پہ کرچیاں چبھ رہی, دوسرا کیا وہ شیشے جڑ کے بہت اچھے ہو جائیں گے. جتنے کانسیپٹ میں نے اپنی اس 25 سالہ کیریئر میں دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس لیے وہ طلاق یافتہ تھا تو اس لیے شادی کر لی, میں بھی طلاق یافتہ تھی, وہ بھی طلاق یافتہ تھا, تو میں نے سوچا وہ ٹوٹا ہوگا تو وہ مجھے جوڑ دے گا. Oh God, yes. کم آن. آپ ایک سانپ کے پاس جا رہے ہو کہ ادھر آؤ مجھے کس کرو, زہر نہ دینا. بیچارہ کیا کرے, اس کی مجبوری ہے. سانپ کی نیت نہیں ہوگی نا, میں کہتی ہوں نیت نہیں ہے سانپ کی, مان لیا. مجھے خود سانپ کے ٹائپس بہت پسند ہیں, کلرز بہت پسند ہیں, مگر I never went to a snake to just like give me a kiss or bite me. No, I know کہ اس کے رنگ اچھے ہیں, دیکھنے میں اچھا ہے, اس کی دہشت ہے, enjoy it. جا کے پاس بیٹھ کے یہ کہنا کہ بھئی تم مجھے پیار کرو اور مجھے پتہ لگے کہ میں بھی سپنی بنے نا, پلیز. ایسی وہ بریک اپ کے بعد بھی نہیں لڑکیاں کہہ رہے تھے پہلے اپنے پچھلے بریک اپ کی آئیکنک سٹوریز سناؤ تاکہ ہمیں پتہ لگے اس نے کس طرح سے بٹرے کیا, تاکہ تم ہمیں ویسے نہ کرو. یا وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی پاسٹ 6 ریلیشن شپس کی بریک اپ سٹوریز سن کے وہ اس کو اچھے سے ٹریٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہو, سن رہے ہو کہ وہ کس طرح سے ڈسا ہوا ہے, تو اب آپ کیا نیا اس کے ساتھ کر لو گے. دیکھو یہ اس ریلیشن شپ پہ اگر میں تھیوریٹیکلی جاؤں, میں نے بتایا کہ تھیوری از ویری امپورٹنٹ بیکاز تھیوری از آلسو بیسڈ آن دا ایکسپیرینسز آف آر پریویس لائک پروفیشنل انسیسٹرز. ٹھیک ہے, جب ایک بریک اپ ہوتا ہے تو کم سے کم سال لینا چاہیے نیا ریلیشن شپ بنانے میں, کیونکہ جیسے ہی بریک اپ ہو اگلے ہفتے یا اگلے دن ہی دوسرا آپ بندہ پکڑتے ہیں, وہ اتنی دیر اس سے شارٹ ٹائم لیتا ہے اور وہ بھی جلدی ڈسٹرب ہو جاتا ہے, کیونکہ آسمان سے گرا کھجور میں ہی اٹکتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو اس ریلیشن شپ سے ہیل اپ کرنے کے لیے نئے ریلیشن شپ میں گئے. میں نے کہا آ جاؤ تم میرے ساتھ ریلیشن شپ میں. کہتے ایک تو آپ لوگ اتنے پیاری پیاری ٹرم سکھاتے ہیں اور اس کو اتنی کانفیڈینس سے یوز کرتے ہیں. میں اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ گئی. میں نے کہا اچھا کیسے آئی؟ وہ ہم نے کہا ایک دوسرے کو, ہم نے پہلے ہم دوست تھے, پھر ہم نے کہا ہم ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. تو یہ تو بڑی ان کی چیز ہے. آئی ہوپ سو کہ یہ چیز ہم اپنے آپ کو نا خود ہی اسٹوپڈ بنا رہے ہیں, اس لیے ہمیں دوسرے کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. وی نو واٹ وی آر ڈوئنگ. سو میرے خیال میں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, دے نو what they are doing. So as far as they can enjoy it, I really would like them to enjoy. But پھر وہ سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تمہیں بھی پتہ تم کیا کر رہے ہو. ٹھیک, تو جو انسان اپنے راز اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا, اپنے آپ کو مینیج نہیں کر سکتا, اس کو پلیز دوسرے کی جھولی میں اپنے آپ کو ڈال کے یہ نہیں کہنا چاہیے بھائی تو میرے راز پکڑ لے, تو مجھے سنبھال لے. اور تم سے اپنا آپ تو سنبھالا جا نہیں رہا, تم نے دوسرے کو اپنا اوپر ڈال دیا, تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ اپنا سنبھال سکتا ہے کہ نہیں. کہتی ہے نا ہم نے اس کو سونپ دیا اپنا آپ کہ یہ لو میرے سارے ٹراماز تم سنبھالو. میں کہتی ہوں سارے چائلڈہڈ ٹراماز بتانے ہیں. میں اس کو اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں اپنے سارے چائلڈہڈ ٹراماز کہ وہ مجھے سمجھے, انڈرسٹینڈ کرے, مجھے کوئی اور ٹراما نہ دے. کوئی میتھس ہو یا تم کوئی فزکس کا تھیورم ہو کہ تمہیں سمجھنا چاہیے, کیوں تم نے سمجھانا ہے اپنے آپ کو. مجھے تو ایک یہ سمجھ نہیں آتی کہ سمجھانا کیوں ہے. why we can't be, ہم سمجھنا کیوں چاہتے ہیں, why we can't be you know a more ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بند کتاب ہو جس کو دوسرے دیکھیں کہ یار کیوریوسٹی ہو, کیوریوسٹی تک ہی رہنے دو, جسٹ be like that. Why?
کیوں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ سمجھ جائیں. یار ہمیں لوگ سمجھ گئے تو ہم تو بورنگ ہو جائیں گے. آئی ڈونٹ نو کیوں ہر کوئی بورنگ بننا چاہتا ہے لائف میں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی لائک دیٹ. I saw your video about that. وہ ایک چھوٹی سی جو ریل تھی وہ گاڑی میں تھی شاید. گاڑی میں تھی, گاڑی میں تھی. وہ مجھے ایک دم سے ایک اسپارک اٹھا کہ مجھے کہا یہ کیا بکواس ہے, ہم کیوں سمجھے. میں نے نہیں سمجھانا بھی کسی کو اپنا آپ, نہ میں نے سمجھانا ہے اپنا آپ, اور نہ میں نے کسی کو سمجھنا ہے. کین یو امیجن, میں نے اس کے بعد, ظاہر ہے ہمارے سپروائزرز ہوتے ہیں, ہمارے ٹرینرز ہوتے ہیں, وہ تو آگے جا کے میں لسنرس کو بتاؤں گی ہمارا ریلیشن شپ کیا ہے, 10 سال پرانا سپروائزر اور اسٹوڈنٹ والا. تو آپ سن رہے تھے کہتے اچھا اب یہ چیز ہے آپ نے اپنی زندگی میں ایڈ کرنی ہے. میں نے کہا اچھا واقعی میں ہم سمجھانے کی کیوں کوشش کرتے ہیں. اینڈ آئی ٹرائیڈ ناٹ ٹو پروو, آئی ٹرائیڈ ناٹ ٹو, مطلب کہ میں کوئی ایویڈینس نہ بھی دوں. اٹس آل رائٹ, کوئی جو بھی سمجھ رہے ہیں, ہم کیوں چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو سمجھائیں. اس کی چھوٹی سی مثال دوں. تمہارے سے میری بھی بات ہو رہی تھی, تم نے کہا میرے پیرنٹس نے مجھے یہ آزادی دے دی, یہ آزادی دی. تبھی کبھی انہوں نے کہا یار سارا ذرا کھول کے بتاؤ مجھے, تم یہ بتاؤ کہ تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے, پہلے تم یہ سمجھاؤ کہ تم سمجھی کیا ہو اس دنیا کو لے کر. یار وہ کہتے ہیں تم نے یہ کرنا ہے نا, کرو اوکے. ان کو اپنی تربیت پر, اپنے پیار پہ یقین, بس وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے تمہیں. ہمیں جو سمجھنا سمجھانا ہوتا ہے نا, یہ وربلی نہیں ہوتا, یہ نان وربل کمیونیکیشن سے ہوتا ہے. یہ احساس ہوتا ہے, اور احساس رشتوں میں ہوتا ہے, یا آپ کے لفظوں میں نہیں. میں ایک انسان ہوں, میں ایک خاتون ہوں, میرے 2 بچے ہیں, میری اووریز بھی ہیں میری. تمہیں پتا ہے میں تمہیں اپنے کیا, تمہیں بایو ڈیٹا اپنا کیا سمجھاؤں, تمہیں بایولوجیکل سمجھاؤں, سائیکولوجیکل سمجھاؤں, کیا سمجھاؤں. سو یو جسٹ نیڈ ٹو سی می ورکنگ, یو جسٹ ہیو ٹو اسپینڈ ٹائم ود می, یو کین انڈرسٹینڈ می. And I don't want you to understand me completely because I don't want to be manipulated, or I don't want to be known by everyone کہ یار اس کا تو میں ABC جانتی ہوں. کیسے؟ No. کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں ہماری زندگی میں انکوزیٹو, کوشش ہوتی ہے بتاؤ تم اپنے بارے میں, مجھ پہ بھروسہ کرو نا. تو بتا دو جتنا بتانا ہے, اتنا بتاؤ کہ جتنا پوری دنیا کو پتہ ہے. اور وہ انسان ایسے ہی خوش ہوتا رہے کہ مجھے سب پتہ ہے. کوئی بات نہیں, کچھ کیا چاہتا ہے. ہاں, ایکسپلورر بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے کچھ لوگوں. They want to brag. Help them to be like that. They want to brag کہ ہم تو ایسے انسان ہیں, ہم پہ ہر کوئی ٹرسٹ کرتا ہے, ہم سے ساری باتیں شیئر کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ آپ پہ ہر کوئی ٹرسٹ کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے میرے پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ, بہت کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے یار. اگر ٹرسٹ بریک کر دو تو میرے خیال میں بھی کسی کا ٹرسٹ بریک بھی کیا ہو لائف میں, انجانے میں, جان بوجھ کے نہیں کیا, یہ تو میں آئی کین گارنٹی جان بوجھ کے نہیں کیا, لیکن انجانے میں اگر کر دیا ہوگا تو میں کوئی خدا تو نہیں ہوں, اللہ معاف کرے استغفر اللہ, کہ میں میں تو کچھ میرے سے تو غلطی ہو نہیں سکتی. اس لاکھوں غلطیاں ہوتی ہیں, روزانہ ہوتی ہیں. آپ ٹرسٹ بریک نہیں کرتی, کلیئر نو کہہ دیتی, تو پھر وہ کیا ہے ہمارے لسنرز کو میں بتا رہی نا, کچھ ڈبل میننگ پوڈ کاسٹ بھی ہونے والی ہے ہماری. ان کو ہم تو کچھ اور کہہ رہے ہیں, مطلب آڈینس کے سامنے تو کچھ اور کہہ رہے ہیں, لیکن بیک اینڈ پہ ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ کیا ہے. تو آپ کلیئر نو کہہ دیتی ہیں, تو آبویسلی آپ ٹرسٹ نہیں توڑتی, دل ٹوٹ جاتا ہے, لیکن ویسا دل توڑنا رائٹ ٹائم پہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں کلیئر بالکل, میں کہتی ہوں بھائی یار اگر آپ کو لگ رہا ہے میں ایروگینٹ ہوں تو اوکے یار ہوں, آپ کو لگتا ہے میں بہت سویٹ ہوں, ببلی ہوں, اوکے یار ہوں. وٹ ایور پارٹ آف می یو وانٹ ٹو انجوائے, بیٹھو کر لو بات, تنقید کرنی ہے کر لو, لڑنا ہے لڑ لو. یار آئی ایم لائک مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے میں ڈائیورسٹی ہے اتنی, آئی کین ڈو مینی رولس. اب اسی پہ آگے جاتے ہیں, یہ کلیئر نو والی تو بات کر دی, غصہ ڈاکٹر میرات کا, اور اس پہ کیسے قابو پایا پچھلے کچھ سالوں میں, کیونکہ پایا اب یہ نہیں آپ, میں نے وہ ٹائم دیکھا ہوا ہے کہ میں آئی یوز ٹو اسٹیپ ان ٹو یور آفس, وہاں پہ ہو رہی ہوتی تھی کسی کی, میں واپس آ جاتی تھی, اور مجھے فریکوینسی بھی پتا ہوتی تھی سارا تم نے کتنے ٹائم بعد واپس جانا ہے. وہ غصہ کیسے قابو میں کیا, اور غصہ پہلے تھا کیوں؟ وہ یہ اس لیے تھا کہ when I lost my father in 2006, اس سے پہلے میں اپنے فادر کے ساتھ تھی, like I lost my mother when I was 16, so I lived with my father and he was like that کہ کسی سے مار کھا کے نہ آنا, مار کے آ جانا, مار کھا کے نہ آنا, ٹھیک, because he knew کہ being a female I have to defend myself and I have no brother, so I should be more resilient to face the world. And he I think میری زندگی میں جتنا سب سے زیادہ کریڈٹ میرے باپ کو ہی جاتا ہے, اللہ بخشے ان کو, اللہ ان کے درجات بلند کرے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, کہ جتنا میرے خیال میں انہوں نے مجھے کھلی چھوٹ دی کہ
کرو جو کرنا ہے کرو جو. ایون دو میں جب تک میرے والد زندہ تھے میں ہاف سلیوز پہنتی تھی اور مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی کہ میرا دوپٹہ گر رہا ہے نہیں ہے. نو او نیور بادرڈ. دنیا دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی, میں کسی کو منہ پھٹ کے بات کر رہی ہوں, اونچا بات کر رہی ہوں, ٹام بوائش ہوں, نیور بادرڈ. 2006 میں وین ہی پاسڈ اوے تو مجھے لگا کہ نہیں ابو چلے گئے, یہ تو کوئی کچھ چینج ہونا چاہیے. تم امیجن کرو گی اوقات اتنی تھی نہیں, پیسے اتنے تھے نہیں, لیکن میں نے سارے اپنے وہ کپڑے جن کے بازو چھوٹے تھے یا جن کا مجھے لگتا تھا کہ یہ نہیں پہن کے جانے, یہ نہیں پہن کے جانے, کیونکہ وہ پروٹیکٹر یا جو ایک وہ لفظوں سے کبھی میرے باپ نے نہیں کہا تھا میں تمہارے پیچھے ہوں, یہ جو مرضی کپڑے پہنو یہ کرو, کبھی نہیں کہا, منع بھی نہیں کبھی کیا. سو آئی نیو کہ اٹس اوکے. بٹ دین وین ہی لیفٹ the space was empty, I started like کہ یار ایک ایسا وے ہو کہ کوئی بھی جو زمانے کی نظریں ہیں وہ میرا امیج کیا بنے. یہ جو ہے نا کہ میرا جیسے میری مرضی, یہ آئی تھنک 2006 میں مجھے سمجھ آئی تھی کہ فیمیل کا جسم جو ہے وہ ایک اسٹیمولس ہے جس میں بایولوجیکل رسپانس اس میل کمیونٹی کا آئے گا. یہ بکواس ہے میرا جیسے میری مرضی. I totally disagree with that. ٹھیک ہے, یہ جس کو اتنے اختلاف ہے نا میرا جیسے میری مرضی پہ وہ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ نہیں یہی ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے, وہ جب اوپر جائے گا تو یہ وہ اللہ سے اختلاف کرے کہ کیوں فیمیل سیکنڈ درجے پر اور میل کیوں پرائمری ہے, یہ ادھر جا کے بات کریے, ہم اس کا جواب نہیں ان کو دیں گے. ٹھیک, تو خیر میں اپنے پہ آؤں تو میں نے وہ اسٹارٹ کیا اینڈ ٹل دین بیکاز میں ڈینائل میں تھی, آئی لاسٹ مائی فادر, میرا غصہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. اتنا پہلے غصہ نہیں تھا. انیشیلی آئی واز ویری ببلی. غصہ تھا بیکاز میں اوور کانفیڈنٹ تھی, وہ اوور کانفیڈنٹ والا غصہ تھا, غصے والا غصہ نہیں تھا. تو 2006 سے لے کر 2010 تک آئی واز ریئلی اگریسو. وہ اللہ بخشے ڈاکٹر ہارون کو اور اللہ زندگی صحت دے ڈاکٹر مریم کو, آئی تھنک دی اینڈ میرے پاپس ہیں, ان کو میں پاپس کہتی ہوں اور ایک مومی کہتی ہوں, لائک میرے منہ بولے ماں باپ, تو ان کا بہت ہاتھ ہے مجھے کنٹرول کرنے کا, کنٹرول رکھنے کا میرے پہ, لائک کہ میں واقعی کوئی خونی بھیڑیا نہ بن جاؤں. سو وہ جو اگریشن تم نے 2010 میں دیکھا ہوا وہ والا پیریڈ 2015 میں تھا. ابھی کوشش 2010 سے میں نے 2010 میں when I lost ڈاکٹر ہارون نا, تب میں نے سوچا یار ابا بھی گیا اب تو یہ بھی گیا, اب کون. تو جو میں جن کو پاپس کہتی ہوں نا, ہی از اے ویری لائک ہی از اگریسو بٹ ہی از اے ویری مائلڈ سارٹ آف اگریسو پرسن. سو انہوں نے بہت, یہ جو میں جن کو منہ بولا مومی کہتی ہوں, ان کا بہت ہاتھ ہے. انہوں نے مجھے تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ بڑا اچھا سے سنبھالا. پھر میں نے 2010 میں اپنے غصے پہ کام کرنا شروع کیا. میں ٹل ڈیٹ میں کہوں گی میں اپنے غصے پہ کام کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا یہ آپ کا نیچر ہے نا. اب تو دیکھا جائے تو 30 سے 40% رہ گیا بس. تیری سچی میں اب مجھے زیادہ کرنا پڑے گا. نہیں بالکل نہیں, ویسے اب کر لیں, ہمارے وزٹس ویسے ہی کم ہو گئے ہیں اور ہماری جو باتیں اور ملاقاتیں ہیں وہ تو فون پہ ہیں, اور فون پہ ویسے ہی آپ کا پیار ملتا رہتا ہے. تو یہ کنٹینیوس چلا ہے. اب اس میں کیا دیکھو, جب آپ کو اپنی ایک کمی پتہ لگ گئی ہے یا کمزوری یا یہ چیز پتہ لگی ہے نا کہ آپ کے اندر ایک خامی ہے یا آپ کے اندر ایک یہ ایلیمنٹ ہے, ایک جذبہ جو بہت ہی آپ کو اوور ویلم کر جاتا ہے, تو آپ کو نا اس پہ قابو آنا چاہیے کہ کب آپ نے استعمال کرنا ہے. ناؤ الحمدللہ آئی نو وین ٹو یوز اٹ. اب آپ چپ کر جاتی ہیں, آپ رسپونڈ ہی نہیں. نو آئی نو کہ کدھر چپ کرنا ہے اور کدھر ابیوز کرنا ہے. سو آئی نو پہلے نہیں, پہلے تو پتہ لگ گیا. میں نے دیکھے وہ فریکوینسی دیکھی ہے کہ کب کرنا ہے کب نہیں کرنا, کب صرف سننا ہے اور سن کے جواب نہیں دینا. اچھا کم ہوا پھر, لیکن اس کے اثرات تھے 2019 کے بعد, کووڈ کے بعد, پھر تھوڑے سے آپ نے ریئلائز کیا کہ اب اور کم کرنے ہیں یا نہیں کرنے. آئی ہیو بین دیئر ود یو ان آل دوز ایئرس, چاہے ایک سال میں ایک بار بات ہو رہی, 2 بار. اچھا پھر آپ نے کسی کو کہا کہ اپنا آئیڈیل چینج کرو, کیوں کہا؟ کیا ڈاکٹر مراد گل ایز این آئیڈیل اپیلنگ آئیڈیل نہیں تھا؟ بہت ہے. اگر کسی نے کمٹمنٹ اور ریزیلینس فالو کرنی ہے تو میں کھلے عام کہتی ہوں کہ کمٹمنٹ اور ریزیلینس فالو کرنی ہے تو مجھے کرو. لیکن دیر آر لاٹس آف تھنگس جو میرے پہ گزری, میں نہیں چاہتی کسی پہ گزریں, کیونکہ ہر کوئی مجھے دیکھ کے سمجھتا ہے کہ بڑا ایزیلی سب کچھ پلیٹ میں ملا. بھائی پلیٹ میں کسی کو نہیں ملتا, بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے.
آپ دیکھتے ہو کوئی اوپر چلا گیا تو بس وہ اس نے جمپ کی اور ٹک کر کے اوپر چلا گیا. کم آن یار, آئی ایم اے ڈائبیٹک, آرتھرائٹس ہے, آٹو امیون ہے, بڑا کچھ ہے, ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وٹائگو ہے, کیا کیا نہیں, یو نیم اٹ آئی ہیو اٹ. وہ جیسے بریک اپ کے بعد بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے ڈپریشن بھی ہے, انگزائٹی بھی ہے, فیئر بھی ہے. الحمدللہ اس کے علاوہ بڑا کچھ ہے جو پروون ہے لیب ٹیسٹ کے مطابق ہے. اچھا, تو ہاں جب ہم دیکھیں ہم internalize کرتے ان ہیں, ڈائگنوسس پہ ہم ہنس رہے ہیں. تو وہ جو لوگ کہتے ہیں نا سائیکالوجسٹ ڈپریس ہو جاتے ہیں, ہم لوگ ڈپریس نہیں ہوتے, ہم لوگ بہت خوش انسان ہیں. نہیں اللہ کا شکر ہے, وی کین مینج اٹ نا بھائی. لائف میں ہر چیز کو عذاب کیوں لینا ہے, کیوں, وجہ. ابھی ہم کیا کیا ڈسکس کر رہے تھے اور کیسے موڈ میں, الحمدللہ. تو زندگی ہر چیز عذاب نہیں ہوتی ہے. ہاں. کچھ چیز امتحان ہے, ہم امتحان کی تیاری کرتے ہیں, ہر امتحان میں رونا نہیں چاہیے. کچھ امتحان بار بار آپ دے لو, سپلیز دے لو, کوئی حرج نہیں. اچھا, پھر ریزیلینس اور کمٹمنٹ کے لیے آپ کو آئیڈیل ابھی بھی رکھا جا سکتا ہے, نو ڈاؤٹ. تو پھر آپ اس کو اجازت دے دیں کہ وہ اپنا آئیڈیل نہ بدلے. اجازت. بہت آپ لوگوں کو بہت ہنسی سنائی دے گی. اور چلو اچھا, اس پوڈ کاسٹ کے بعد مینٹل ہیلتھ کے اسٹگماز ختم ہونا ہو, کچھ ہونا ہو, دونوں کے 2 کلینکل سائیکالوجسٹ کتنی پازیٹیو ہیں, کتنا اچھا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے, اور وہ کتنا خوش بھی رہ سکتی ہیں. اب یہ نہ اگلا سمجھ جائے کہ ویسی ہنستی رہتی ہے. نہیں, ہم ایکچولی بھی صحیح بات پہ ہنس رہے ہیں. 10 سالوں میں بہت کچھ ہے ہنسنے کے لیے, ڈسکس کرنے کے لیے. شکر ہے اللہ کا, بہت کچھ ہے, بہت کچھ. اچھا, اب یہ پرسنل سوال میں نے اینڈ والے کے لیے رکھا ہوا تھا, لیکن وہ جو آپ کا مجھے مل گیا نا وہ پوائنٹ, غصے والا میں کہیں الگ سے پوچھنا نہیں چاہ رہی تھی, مجھے پوائنٹ مل گیا کیونکہ ٹیچر بھی ہیں, سپروائزر بھی ہیں, تو وہ سوال کا موقع جو کھینچنا ہے نا وہ مجھے ابھی لگا. اچھا, ہم بات کر رہے تھے فیک ریلیشن شپ کاؤنسلر کی, باقی چیزوں کی, فیک پورٹریل آف کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ آن دا میڈیا, یہ کہ نئی پیشنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ ہو گیا, دس اینڈ دیٹ, اور یہ چیز بڑی کامنلی دکھائی جاتی ہے ہمارے ڈراماز میں. شیڈ ڈراما, اس میں کیا دکھایا ہوا تھا, بے شک وہ سائیکیٹرسٹ تھی, بال کھول کے جا رہی ہے. اب آپ سوچیں ہم اس حلیے میں چلے جائیں فاؤنٹین ہاؤس, اور ایک پیشنٹ جو آلریڈی ہے, حلیہ بھی, اور I don't mind the حلیہ. ڈرامہ دیکھا تھا آپ نے, شیڈ ڈرامہ؟ میں ڈرامہ دیکھا نہیں ہے, مگر مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے میری اسٹوڈنٹ نے دکھایا تھا کلپ, کہ وہ سارا خان میں میرے خیال میں, ٹھیک ہے. I like her, like I also like her. But yes, کیا تمہیں لگتا یار, یہاں میں سرکاری اسپتالوں میں کام کرتی رہی ہوں, ابھی تک کر رہی ہوں, تو کیا وہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو میڈیکل اسٹوڈنٹس آتے ہیں, سائیکالوجسٹ آتے ہیں, بچے 22 21 سال کے, کیا وہ سارے شلوار قمیضوں میں اور ربائیوں میں آتے ہیں؟ نو, سب نے کچھ نہ کچھ پہنا ہی ہوتا ہے عجیب سا. سب نے نہیں, سوری کافی 50% لوگوں نے سلپ آف ٹنگ ہو گیا, سلپ آف ٹنگ ہو گیا. آدھوں نے ایک پروٹوکول کے مطابق چیزیں پہنی ہوتی ہیں اور آدھوں نے نہیں پہنی ہوتی ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن آدھوں نے نہیں پہنی ہوتی ہیں ان سب کے افیئرز پیشنٹس کے ساتھ ہونے لگ جاتے ہیں, یا وہیں کے ڈاکٹروں کے ساتھ, وہیں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, یا وہیں کے اسٹاف کے ساتھ ہونے لگ جاتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ جو گنے چنے چیزیں ہیں ان کو اگر یہ میڈیا ایسے پورٹرے کرے گا تو لگے گا کہ ہاں یہی چل رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا, ایسا واقعی نہیں ہوتا. کیونکہ جو ایتھیکل ہے وہ ہر چیز میں ایتھیکل ہے, اور جو ان ایتھیکل ہے وہ تو وہ بھی ہے جو آپ کے گھر کا ہیلپر جو آپ سے لیتا ہے 5,000 اور 2 کلو کا گوشت لا کے دیتا ہے اور کہتا ہے جی یہ جو ہے اس میں نے یہ 2 کلو کا گوشت 2 کلو گوشت ہے 5,000 میں, اور آپ کو اگر آپ خود تلواتے ہو تو وہ 1.5 کلو نکلتا ہے, تو وہ بھی تو ان ایتھیکل ہے نا. تو ان ایتھیکل چیزوں کو آپ, یا ان ایتھیکل لوگوں کو آپ صرف میڈیکل فیلڈ میں یا سائیکائٹری کی فیلڈ میں یا سائیکالوجی کی فیلڈ میں نہیں دیکھتے. اب دیکھو کتنے سائیکالوجسٹ ہیں جو اپنے آپ کو کلینکل سائیکالوجسٹ کہتے ہیں, وہ ان ایتھیکل نہیں ہے. بات کی ہم نے, کتنے سائیکالوجسٹ ہیں جو بغیر کسی ڈگری کے, بغیر کسی لائک کلینکل سائیکالوجی کی ڈگری کے, کتنے ہیلتھ سائیکالوجسٹ ہیں جو کلینکل سائیکالوجسٹ بن رہے ہیں, جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. کتنے اپلائیڈ سائیکالوجسٹ ہیں, یہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ ہیں, ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ ہیں, کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ہیں, یہ اپنے جو وہ ہیں ڈیولپمنٹل اور فورینسک سائیکالوجسٹ ہیں. ٹھیک ہے, فورینسک سائیکالوجی پڑھا کون رہا ہے جس نے خود فورینسک سائیکالوجی نہیں پڑھی ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ انیتھیکل نہیں ہے. آپ انیتھیکل وہی ڈرامائی چیز دیکھو کہ اوف لڑکی نے ایسے پہنا ہوتا, یہ لپسٹک لگائی ہوئی تھی. اب تم مجھے کہو کہ جی میں تو زندگی گزر گئی آج تک لپسٹک آئی لائنر کے بغیر ہاسپٹل نہیں گئی, اور اٹس بین 24 years I am working in a psychiatry department پبلک سیکٹر میں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں نے کوئی لاکھوں جو ہیں وہ پیشنٹ میرے پیچھے ہوں گے. نو,
کیوں ہوں گے؟ آپ کو اپنی باؤنڈریز، اپنے ایتھکس، اپنی ویلیوز کا نہیں پتہ ہے، اس لیے آپ کے کپڑے اور آپ کی وہ چیزیں نہیں کسی کو پیچھے لگاتی. پھر یہ جو میڈیا دکھا رہا ہے یہ کب رکے گا؟ ایک یہ چیز. دوسرا میڈیا جو یہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کا کانسیپٹ خراب کر رہا ہے. ایک سائیکیٹرسٹ ہے وہ کہہ بھی رہے ہیں میں اچھا ایک ڈرامے میں سائیکیٹرسٹ ہوں، میں تمہارے سیشنز پتہ نہیں وہ سائیکالوجسٹ تھی، کہتی ہے میں تمہیں صرف دوائی دے سکتی ہوں، تمہارے سیشن نہیں دے سکتی. بھائی لوگوں کو پہلے ہی نہیں پتا سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کا ڈفرینس. ہر ڈرامہ ڈفرینٹ پورٹرے کر رہا ہے. تو دیکھو اب آپ یہ چیک کر لو کہ اس کو لکھ کون رہا ہے، جو رائٹر ہے وہ کون ہے، اس کو کوئی کانسیپٹ ہے سائیکالوجی سائیکیٹری رائٹرز کا؟ تو ہمارے یہاں پہ بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. جو بکتا ہے انہوں نے وہ بیچنا ہے، ان کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے اس وقت کے زمانے کے حالات اور اس کی آگہی کرنا یا اس کو کوئی اویئرنیس دینا یا اس پہ انسائٹ ڈیولپ کرنا. ان کا مقصد یہ نہیں ہے، ان کا مقصد ہے کہ کوئی کمرشل وے میں چیز بکے. سو دے آر اچیونگ دیٹ. تو پھر یہ آڈینس کا کام ہے نا کہ وہ کھڑے ہوئے اور وہ چیز نہ دیکھیں. ہر چیز ہم ہر چیز حکومت پہ ڈال دیں، ہم ہر چیز میڈیا پہ ڈال دیں، تو جو اس کو بڑھاوا دے رہا ہے وہ تو عوام ہے نا. اور عوام تو ہوتی بولی ہے. بھائی کیوں بولی ہوتی ہے؟ اپنے رائٹس کے لیے ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو کون ہمارا ہمسایہ کھڑا ہوگا؟ کھڑے ہو نا. اور اگر نہیں کھڑے ہونا تو پھر چپ رہو، جو چل رہا ہے چلنے دو. اور یہی رائٹرز ایسے اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر دکھا رہے ہیں. ایسے ڈرامے میں کوئی ڈس آرڈر ڈائگنوز کیا ہوا اس کو ہے ہی نہیں. پھر ہر کوئی کہتا ہے ہو ہمیں بھی تو OCD ہے، ہمیں بھی. وہ فیصل قریشی والا ڈرامہ تھا، پتہ نہیں کیا تھا، کیا دکھایا، لوگوں نے کیا سمجھا. ہر کوئی اپنے ڈس آرڈرز بنا رہا ہے اور پھر وہی فیک سائیکالوجسٹ اس کے اوپر ریویو بھی دے رہے ہیں کہ یہ اس کو یہ ڈس آرڈر ہے، یہ ہے. تو آئی فیل لائک کہ جتنے اسٹگما سے ایسوسیٹیڈ ہے اتنا ہی اس ٹاپک کو چھیڑا جا رہا ہے اور لوگ اس چیز کو خراب کر رہے ہیں. میں اس چیز کو جو ہے نا جیسے کمرشلائز ہو رہا ہے یا یہ بڑا ٹرینڈ میں آ رہا ہے. جیسے آج کل ہر کوئی کہتا ہے میں اسٹریس میں ہوں، مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے. آج کل بڑے مزے سے لوگ آ کے نا مطلب پرائیویٹ، مطلب جو ذرا ایلیٹ کلاس میں لوگ ہوتے ہیں، ابو ایوریج جن کا اکنامک بیک گراؤنڈ ہے، تو وہ بڑے آرام سے کہتے ہیں مجھے پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، بیکاز اٹس ان دا مارکیٹ. تو اٹس اوکے، ایٹ لیسٹ شاید کچھ فرق پڑ جائے. جب عوام الخاص میں یہ چیز نارملائز ہونے لگ جائے گی کہ مجھے بھی پرسنالٹی، مجھے بھی OCD ہے، مجھے بھی ڈپریشن رہتا ہے، مجھے بھی پھر وہ کہیں گے اچھا تمہیں نارسسسٹ ہے، کوئی بات نہیں، میں شادی چلا لوں گی. اور آپ سوچو کہ میں اگر 10 پیشنٹ دیکھ رہی ہوں نا تو 10 میں سے 9 پیشنٹ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں میرا ہسبینڈ نارسسٹک ہے، میرا سسر، میرا باپ نارسسٹک ہے، میرا بھائی نارسسٹک ہے. ٹھیک ہے، اینڈ اٹس ویری ایزی ٹو سے کیونکہ وہ اس میں میل شوونزم ہے. اچھا اور پھر وہ بھی تو آ کے کہیں گے نا ڈائگنوسس میں جیسے فارم جاتا ہے کہ بھائی آپ کو کیا مینٹل ہیلتھ کنسرن ہے. آئی ایم سروائیور آف نارسسسٹ ابیوز. مطلب خود ہی ڈائگنوز کیا ہوا ہے. میں نے کہا پھر آئے کیوں؟ بتاؤ کیا کریں. نہیں بڑی اچھی بات ہے. میں تو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اگر انہوں نے وہ کر کے آ گئے ہیں، ڈائگنوسس کر کے آ گئے ہیں، ایزی رہتا ہے میرے لیے کہ ان کو یہ کہنا کہ پھر اس کا حل کیا بتائیے، بیکاز سارا کچھ تو ان کو پتہ ہے. بندہ جاننے کے لیے آئے تو خالی دماغ سے آئے. جب وہ پہلے ہی اپنے دماغ میں ساری چیزیں بسا کے آیا ہے تو وہ چاہ رہا ہے کہ میں نے اب کیونکہ سائیکالوجسٹ، یہ کلینکل سائیکالوجسٹ کو پیسے دیے ہیں سیشن کے، تو اب یہ جواب بھی میرے مطابق دے. یہ کتنا ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے تھیراپی کرانی اپنے مطابق ہے تو پھر جائیں، وہ جو فیک ہیں بیٹھے ان کے پاس جائیں، وہ آپ کے مطابق کر دیں گے. ٹک ٹاک میں انہوں نے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں محبوب قدموں میں، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے، اور رہنے دیں. مجھے آج تک نہیں کوئی ملا محبوب قدموں میں. تسی کوشش ہی نہیں کی. ساری اللہ نے دکھایا ہی نہیں کہ کوئی محبوب قدموں میں ہو سکنے کے قابل ہو. بٹ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے ہم سب کو زندگی میں، وہ بہت ہی اچھے انسان، بڑے ہی اچھے لوگ ہیں الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر میرات، آپ ہوں اور ریلیشن شپس پہ بات نہ ہو، مزید ون سائڈڈ ریلیشن شپس بڑے چل رہے ہیں، اور اس ون سائڈڈ ریلیشن شپ کو ہم نے بڑا گلوریفائی کیا ہوا ہے. ریلیشن شپ تو ہوتے ہی ون سائڈڈ ہیں، اس پہ صرف آپ کا حق ہوتا ہے، اس انسان کو ویسے ہی تصور کر لو ون سائڈڈ میں. اور پھر بڑے شوز بھی ہیں اس کے اندر یہ سوال ضرور ہوتا ہے ون سائڈڈ لو کیا ہوتا ہے. پھر وہ کلپس نکال کے بڑی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتے ہیں، لوگ گلوریفائی کر رہے ہیں اور ون سائڈڈ ایفرٹس ڈال رہے ہیں. مطلب ان کو پتہ ہے کہ وہ انسان سے پیار نہیں کرتا، بٹ اسٹل ترلے منتیں ذلیل ہو رہے ہیں. کیا کہیں گی آپ، یہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ پیرنٹس پیار نہیں دے رہے، یا گھر سے پیار نہیں مل رہا، تنہا ہیں لوگ، یا دوسروں کو دیکھ کے؟ وائی دس از ٹو کامن ناؤ اے ڈیز. سارا تم نے جواب اپنے سوال میں ہی دے دیا. دیکھو فار انسٹنس، اگر تم گھر میں صبح ناشتہ نہ کیا ہو اور تم نکلی ہو اور دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، تو کتنی دیر تک تم اپنا بھوک روک سکتی ہو؟
कितनी देर तक? मुश्किल है, कुछ ना 6 कुछ बजे तक, snacks ले 6 लो। बजे तक कुछ हाँ, ना कुछ तो लोगी ना। लूंगी। और स्नैक्स वो लोगी जो रास्ते में फिर मिल रहा होगा, तो फिर तुम ले ही लोगी। नो मैटर हाउ मच डाइट कॉन्शियस आया। नहीं नहीं नहीं, तो भूख जब जो भूख है ना वो बायोलॉजिकल है। लव, वार्मथ, ये सारे इमोशंस हैं, ये बायोलॉजिकल है, हमारे हाइपोथैलेमस में है ना, ये बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, ये हमें चाहिए होती है। सेक्स ड्राइव, ये सारी बायोलॉजिकल है, ये चाहिए होती है। तो इसमें ये कहना कि हम उसके पीछे हैं जो हमें धत्कार रहा है, इंसान हमेशा जाता ही उसके पीछे है जो जिससे उसको धत्कार मिले, क्योंकि नीड फॉर अप्रूवल, अगर मैस्लो की हायरार्की देखो तो नीड फॉर अप्रूवल आती है, वी की फीलिंग लेना। इंसान, हजरत आदम यूं ही नहीं फिरते रहे, उनको वी की फीलिंग चाहिए, अस की फीलिंग चाहिए थी ना, वी की फीलिंग चाहिए थी। उन्होंने कहा आई नीड अ पार्टनर। तो एवरीबडी नीड्स अ पार्टनर इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह ने हर चीज जोड़े जोड़ों में बनाई है, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट से इनकार नहीं कर सकते। एवरीवन नीड्स समवन, एंड इफ यू हैव नोबडी, देन एट लीस्ट you try to imagine that he or she is mine, तो फिर आप उसके पीछे पड़ते हो, किसी दिन तो जवाब आ जाए। अक्सर रिलेशनशिप्स होते हैं ना, आपको फेसबुक पे, आपको इंस्टाग्राम पे ऐसे मैसेजेस आएंगे, अगर आप जवाब नहीं देना चाहोगे तो वो आगे से कहेंगे इतनी रूड क्यों हो, इतना क्या है तुम्हें तो जवाब नहीं देना। अच्छा, ये चीज तो कॉमन है, ये चीज तो, और भाई तुम कौन सा कोई इस्लामिक वो तुम कायदा पढ़ाने लगे हो, या कायदा शुरू कराने लगे हो, या कुरान मुकम्मल कराने लगे हो, जो कह रहे हो कि ये तो ओके है, ये तो जायज़ है। और तू बड़ा मौलवी, तू बड़ी मौलवाइन मतलब आलिमा, राइट, कि तुम ये कह रही हो कि दैट इज ओके। जैसे एक मेरी क्लाइंट ने शेयर किया, उसको उसके एक रिलेशनशिप में बंदी ने उसको कहा कि फीमेल ओके होता है इस्लाम में है। मैंने कहा ये कौन सा इस्लाम है उसका? कहती है उसने मैम उसने ये कहा तो डॉक्टर ये ठीक है? मैंने कहा आई डोंट नो एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये वाला इस्लाम जो है ना, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा, ये वाला इस्लाम नहीं मैंने पढ़ा। अगर वो ये कह रही है कि इस्लाम के मुताबिक फीमेल ठीक है, वो कौन सा इस्लाम है और वो कहाँ लिखा है, उसको कहो कि मुझे कोई वो शर्रा और वो वगैरह नहीं चाहिए, मुझे बताए कि इस्लाम की बात करिए तो मुझे कुरानिक ज़रा वर्स निकाल के दे कि कहाँ ये जायज़ है। मेरे पास, मैं हॉस्पिटल में बैठी थी तो एक लड़की आई, शी सेड कि तुमको ना खड़े होना चाहिए LGBTQ के लिए। मैंने कहा चलो बताओ किधर खड़े होना है, क्या करना है? अच्छा मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग कि उनको मजाक ना बनाओ, उनकी बुली ना करो, ओके। उसने कहा कि जो कौमे लूत है ना उसका वाकई गलत है। हमारा जो ग्रुप है वो उसका सही तर्जमा और उसको तशरी, उसकी तफसीर कर रहा है। तुम्हारा ग्रुप कौन है? मेरे ग्रुप में सारे होमोसेक्सुअल्स और ये शामिल हैं, वो कर रहे हैं। और भाई देखो जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारा किरदार, तुम्हारा सोच, तुम्हारी प्रेफरेंस। डोंट इन्वॉल्व रिलीजन इन एवरीथिंग। हम सब पाकिस्तान में स्पेशली ना, रिलीजन को दरमियान में लाना सबसे ईजी काम है। वो कहते हैं ना अल्लाह करीब के चपेड़, तो लोग कहते हैं चपेड़। तो अल्लाह हमें है कि अल्लाह तो आखिरत में मिलना है। ओ भाई नहीं, ये जो हमारे साथ जो चीज़ें होती हैं ना, हमारे अपने करतूतों की चीज़ें हैं जो हमारे साथ हो रही होती हैं। तो इसलिए डोंट से कि ये सारी जो हमारे काम हैं वो एंड में जाके मिलने हैं। हर चीज़ का इल्ज़ाम अल्लाह पे ना डालें, कुछ अपने काम भी देखें, कुछ अपने करतूत भी देखें। हमें बहुत सी चीज़ें पता है जिसको हम कह देते हैं अच्छा चलो अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे। तो ये तो कहीं नहीं लिखा कि पहले आप गुनाह कर लो, ये कत्ल कर लो, उसके बाद को अल्लाह से कहेंगे सॉरी, अल्लाह सॉरी कर देगा। इंटेंशनल। सो यही चीज़ जब हम, आपका सवाल पे मैं अगर आऊँ तो हम इसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं कि शायद कभी, क्योंकि हमें मिला नहीं। आप जब घर से पेट भर के जाते हो और आपके सामने बहुत सी चीज़ें पड़ी हो ना, तो आप बहुत ही पिकी हो जाते हो कि नहीं पेट भरा हुआ है, सॉरी, नहीं आई रियली ग्लास पानी देते हैं बस, शुक्रिया, क्योंकि पेट भरा हुआ है, अब जगह नहीं है, इसलिए आपको इतना प्यार भी नहीं चाहिए, सब कुछ है घर में मौजूद। ठीक है, यू नीड समथिंग क्लासी टू हैव अ टेस्ट, राइट? अदरवाइज यू जस्ट नीड अ वाटर, जो जस्ट अभी प्यास लग रही है, पानी बुझा, खत्म बात, आगे बोलो, राइट? सो ये रिलेशनशिप्स भी इसी तरह हैं, बायोलॉजिकल। हम तरसते हैं,
اس لیے ہم کسی اور پہ جا کے برس جاتے ہیں, یا جو ہم پہ برستا ہے ہم فلفلمنٹ سمجھنے لگ جاتے ہیں. اور پھر بڑی فلفلمنٹ سمجھتے ہیں, پھر اس کو بریک کرتے ہیں, مائی مین اینڈ مائی ویمن اینڈ دس ہینڈز ان ہینڈز یہ اینڈ جو مائی مین اور سارا ہی چکر ہے نا, یہ تو کورین ڈراموں سے آیا. ہاں امریکن جب تک ہمارا ہالی ووڈ چل رہا تھا, بالی ووڈ چل رہا تھا, تب تک یہ مائی مین نہیں تھا. یہ کورین سے جو ہے نا, اچھا, پھر مائی مین کر کے وہ آئی فون 17 ان باکس کر کے ایسے دکھائیں گے جیسے بڑی کوئی اچیومنٹ ہے. دیکھو, اور وہی ایک اچیومنٹ ہے, یا کیا تمہارے پاس صرف وہی اچیومنٹ ہے؟ ہاں اچھا, ہر ایک کا درجہ ہے یار. تمہاری اچیومنٹ اگر پی ایچ ڈی ہے اور انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, تو کسی کی اچیومنٹ صرف ایک بندہ پانا ہے جو اس کو ڈائمنڈ کی رنگ لے دے, یا ایک بندہ پانا ہے جو اس کو آئی فون لے دے, بس. اور وہ اتنی فیک ویڈیوز لگ رہی ہوتی ہیں. ہاں اچھا, ڈیش بورڈ کھولوں, اچھا پیچھے کیا رکھا, وہ سارا پلانڈ ہوتا ہے, اور بس وہ سوشل میڈیا پہ ڈال کے, اور پتہ نہیں مائی مین انہوں نے کس حد تک دکھانا ہے. چلیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر کرے, ان کا مائی مین رہے, اللہ اس کو اللہ ان کو ہدایت اسی دے. مین کے نہیں, اللہ ان کو پھر اس مین کے ساتھ خوش رکھے, کیونکہ وہی ان کی زندگی کا سرمایہ ہے. نہیں کوئی بات نہیں, جو اتنا مائی مین کرتے ہیں اس کے پاس اسٹپنی ہوتی ہے. اچھا, ہونی چاہیے, اور میں کہوں گی کہ ہونی چاہیے. اسٹپنی ان ریلیشن شپس یہ کامن نہیں ہو گئی؟ اچھا ہے, خودکشیاں کم ہوں گی, اچھا, یا تھریٹس کم ہوں گے, فیئرس کم ہوں گے, یا پینفل بھی تو ہے. وہ انسان جو اس ریئل ریلیشن شپ میں بڑا ایموشنلی انویسٹڈ ہے, جب اس کو پتہ لگے گا کہ میرے پارٹنر کے پاس اسٹپنی ہے. دیکھو, جو ریئل ریلیشن شپ میں ہوتا ہے نا, اس کا گٹ فیلنگ اس کو بتا رہا ہوتا ہے. فار انسٹنس, اگر میری فیلنگس کسی کے بارے میں ٹرو ہیں نا, صحیح والی ٹرو ہیں, میری گٹ فیلنگ بتا رہی ہے مجھے صحیح نہیں ہے, یہ میرا قصور ہے کہ میں اس کو اگنور کر رہی ہوں. اس لیے پلیز دوسرے کو بلیم کرنا چھوڑو. جب آپ کو اپنا آپ سنبھل نہیں رہا, آپ سے, جیسے میں پہلے بات کی ہے کہ اگر آپ سے اپنا آپ نہیں سنبھل رہا, ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ فرام another person to take care of you. میں نے تو لسنرس کو پہلے ہی کہا تھا آج ریلیشن شپس کے بارے میں کمال معلومات ملنے والی ہیں آپ کو. تو وہ جو ان باکس آتے ہیں نا, آپ سائیکالوجسٹ ہیں, ہمارے ریلیشن شپ کے بارے میں کچھ بتائیں, تو یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے. آپ کو ساری چیزیں کا پتہ لگ جائے گا. باقی اپوائنٹمنٹ ڈیٹیلس کسی کی نہیں بتاتے ہم, کیونکہ ابھی ہم لوگ بہت اچھے موڈ میں. اچھا, آگے ہم نے جب جیسے اب آپ نے بات کی, ہم بات دیکھیں سیم جینڈر ریلیشن شپ ہوموسیکشولز, ان کے بھی انسٹاگرام پیجز بن گئے, اور وہ بہت زیادہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اگر آپ ان کے کامنٹ سیکشن میں جائیں تو اس کامنٹس میں کیا ہوتا ہے, او مائی گاڈ, یو بوتھ گیٹ دا لو آف یور لائف, یو بوتھ فائنلی ون اینڈ یو آر ہیلنگ اینڈ ٹوگیدر. اور وہ جو سیم ہوموسیکشولس کو اتنا زیادہ گلوریفائی کر دیا گیا ہے اب انسٹاگرام پیجز بنا کے, کہ انہوں نے بس فیملی کو چھوڑ دیا, اور وہ یہ ہمارے معاشرے کو کس طرح سے خراب کر رہا ہے, اور کیا ہو رہا ہے یہ سب. دیکھو, جیسے ہر چیز کا ٹرینڈ نکلتا ہے نا, ہوموسیکشولیٹی کا بھی ٹرینڈ نکل رہا ہے. ہر چیز ٹرینڈنگ ہوتی ہے. پہلے شلوار قمیض ہوتی تھی, اب ہر کوئی ٹراؤزرز پہنتا ہے. فیمیلز بھی, مطلب فیمیلز کہہ رہی ہوں, اپنا ہر ایج کی خواتین ٹراؤزرز پہ آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, پٹیالہ شلوار آئی, ہر ایک نے کہا پٹیالہ شلوار نہیں ہوگی تو عید نہیں ہوگی. ہاں, ٹرینڈ نا, ٹرینڈ ایک چلا. لانگ شرٹس آئیں تو پاؤں سے نیچے تک لانگ شرٹس ہو گئیں, ٹراؤزرس سے بھی لمبی. ٹھیک ہے, تو یہ ٹرینڈ ہے. ہاں, جیسے اب آئی ڈونٹ نو, کچھ لوگ اس بات پہ شاید میرے سے اختلاف کریں. میں خود ہوموسیکشولز کو ڈیل کرتی ہوں. میں اگر ان کی سیکشل پریفرنسز یہ ہیں تو اپنے تک رکھیں نا, اپنے تک رکھیں, ان کا حق ہے, اپنے تک رکھیں. اور میں ادھر عالمہ نہیں ہوں, میں ادھر کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. میں پرسنالٹی پہ بات کروں گی, میں سوشل سائیکالوجی پہ بات کروں گی, میں کلینکل سائیکالوجی پہ بات کروں گی. میں ادھر بالکل وہ نہیں کر رہی, لائک کلیم نہیں کر رہی کہ میں نے سارا قرآن جو ہے وہ یاد کیا ہوا ہے اور مجھے ہر آیت کا پتہ ہے یا کچھ. نو نو نو, میرا ایک یہ شعبہ ہے, میرا ایک یہ پروفیشن ہے, میں اس میں کام کرتی ہوں. اچھا, میں جو بھی اگر ہوموسیکشول کلائنٹ دیکھتی ہوں تو میں یوزلی, ویسے میرے تو جتنے ہیں کلائنٹس, اس میں سے کوئی بھی بیچارہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو بہت ہی ہائی لائٹ کر رہا ہو, کیونکہ جو اصل میں ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے, ہم نے اتنا رکھنا ہے اور اتنا نہیں رکھنا. ٹھیک ہے,
یہ تو وہی ہے نا, یو فیک اٹ اینڈ یو میک اٹ, اینڈ یو فیک اٹ انٹل یو میک اٹ. تو آپ کو پبلسٹی چاہیے, وہ چاہے آپ رومانس کر لیں, چاہے آپ مائی مین کر لیں, کچھ بھی کر کے دکھا دیں میڈیا پہ. آپ یہ جسٹ جو ایک لسٹ آ گئی ہے نا میڈیا پہ اپنے آپ کو وائرل کرنے کی, وہ بندہ اپنے آپ کو تھپڑ مار کے بھی, میں نے ایک دیکھی ہے, کسی نے مجھے کلپ بھیجا کہ اس نے اپنے آپ کو 100 سلیپس کی ان 1 منٹ کے, پتہ نہیں کیا, اور اس نے سلیپ کر اپنے آپ کو چنڈے مار کے وہ سامنے آ رہے. پیچھے ایک ڈرامے کا اسکرپٹ بھی تو تھا اور سین تھا پرورش کا, کہ وہ لڑکی اپنے منہ پہ اتنی چپیڑے مار رہی ہوتی ہے. میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اور اتنے زیادہ کامنٹس ہیں کہ یہ کل میرے ساتھ ہوا ہے, اور ہم اپنی ماں کے سامنے اپنے منہ پہ چپیڑے مار رہے ہوتے ہیں, ماں کہتی ہے تم ڈرامے نہ کرو. تو دیکھو اگر اتنا سب کو برا لگ رہا ہے نا یہ, تو اس کو دیکھے ہی نہ نا. جب آپ دیکھو گے نہیں, دیکھو جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اگر اتنا برا لگ رہا ہے تو دیکھو نا. دیکھ کیوں رہے ہو, یہ بہت گندی چیز ہے اس لیے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی کتنی گندی ہے یہ. تم نے کیوں دیکھنی ہے کہ وہ کتنی گندی ہے؟ اگر وہ گندی ہے تو جسٹ لیو اٹ. مطلب پیشنٹس اس طرح سے ہومو سیکشول ریلیشن شپ والوں کی ریل بھیجی, اور اس نے کہا ہم بھی ایسے ہی چاہتے ہیں لیکن پبلک نہیں. اچھا ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری تھیراپی کریں اور ہمارے اکارڈنگ ہمیں جواب دیں کہ ہم دونوں نے یہ, آپ نے ہمیں ایسے گائیڈ کرنا ہے کہ ہم دونوں ہومو سیکشول ریلیشن شپس میں رہیں. آئی سیڈ نو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس کائنڈ آف تھیراپی. دیکھو ایک چیز ہے, اگر فار انسٹنس آپ کے پاس کوئی ہومو سیکشول آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے پارٹنر سے بہت دکھی ہوں, وہ مجھے ڈچ کر رہا ہے یا بٹرے کر رہا ہے, میں نے کی ہوا ہے ایسے ایموشنل ہیلنگ کی ہوئی ہے لوگوں کی. لیکن آپ یہ کہو فار انسٹنس کہ جی میں اپنے مطلب آپ ایکسیپٹ کریں اور ہمارے مطابق ہمیں جواب دیں, تو ایسا مطلب being a professional, because you're a clinical psychologist, that's why I can advise you being your senior in this field, کہ جو آپ کو پیسے دے کے یہ کہتا ہے کہ میرے مطابق وہ کرو, تو کوئی آپ وکیل نہیں ہو کہ جس نے آپ کو خرید لیا اور اپنا کیس جتوانا ہے. You are a mental health professional. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ mental health professional کے مطابق اس کی mental health اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کی mental health قائم رہے. اس کے مطابق ہم نے ایک بیلنس چیز دینی ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا آف کورس ہمارا کام مشورہ دینا ہے, گائیڈ کرنا ہے. ہم زبردستی کسی کو کھینچ کے تو کچھ نہیں کروا سکتے, لیکن آپ کا مشورہ اتنا ہونا چاہیے جو آپ کے ایتھکس, آپ کی ویلیوز اور آپ کے معاشرے کے مطابق ہو. ٹھیک ہے, ہر چیز اف یو پریفر, دیکھو ادھر چیز ہے کہ آپ کا پروفیشن, کبھی کبھی آپ کا پروفیشن اور آپ کے جو ریلیجن ہے اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی یہ میرا پروفیشن ہے, یہ میں پروفیشن کے طور پہ کام کر رہی ہوں. جیسے میری ایک ٹیچر ہیں, شی از ویری نائس, اینڈ شی سیڈ کہ بھائی میرے پاس اگر کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئر کے ساتھ یا ہومو سیکشول آتا ہے یا ٹرانسجینڈر آتا ہے یا ہموفیڈائٹ آتا ہے یا یونکس آتا ہے, تو میں اس کو کہتی ہوں کہ بھائی میں معاف کرنا, میں تم کو نہیں دیکھ. ایون او سی ڈی میں اگر بلیسفیمی کے تھاٹس کے ساتھ کوئی آتا ہے, میں اس سے بھی معذرت کر لیتی ہوں, کیونکہ میری ویلیوز اور میرے ریلیجن کے ساتھ یہ نہیں جاتا, میں نہیں ہیلپ کر سکتی. اوکے, دیٹس فائن. اس سے آپ کی عزت نیچے نہیں ہوتی. سو ہم سب جب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے جب یہ کہا تھا نا, انہوں نے جب یہ کہا تو ہماری دلوں میں ان کے لیے عزت بڑھ گئی کہ ایٹ لیسٹ ان کو پتا ہے کہ ان کی کیا لمیٹیشنز ہیں. ایک سائیکالوجسٹ کو اپنی لمیٹیشن کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ آئی فیل لائک کہ آئی پرے کہ ہماری ساری ینگ سائیکالوجسٹ جو بھی میل فیمیلز آ رہے ہیں ان کو اس کا پتہ ہو. اچھا, انہی ریلیشن شپس میں اگر ہم آگے جائیں, وی ہیو سین دوز پیپل جو کہ کسی ایک کا وائس نوٹ 100 بار سن کے خود بخود ہی اس پیار میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں, اور وہ انسان اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا. دین دیر آر گرلز جو کہ سارا دن گالیاں سنتی ہیں, اپنے کریکٹر کے بارے میں گندے کامنٹس سنتی ہیں, اور پھر بھی وہ ان پری میرٹل ریلیشن شپس میں. یہ کیوں ہے اتنا؟ کیونکہ دیکھو جیسے بھی ہم نے بات کی تھی کہ فیملیز میں اگر ان کو کچھ مل نہیں رہا تو ان کو کہیں تو کچھ مل رہا ہے, کیونکہ یو وانٹ ٹو بی اے نیڈ آف سم بڈی. اگر وہ ذلیل ہی کر رہا ہے تو اس کو کوئی چاہیے ذلیل کرنے کے لیے, تو چلو میں ہوں نا, کچھ تو مل رہا ہے. یہ بالکل وہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ کی طرح ہے نا, کہ بچہ جو ہے وہ شیشہ توڑ کے بیٹھا ہوتا ہے, اب ماں توجہ دے گی. شیشہ توڑا, چوٹ لگا لی, ماں نے توجہ دے دی, ونر. فورن ایکسپریشن چینج, رونا ختم, مل گیا جو چاہیے تھا.
اب اس نے چاہے تھپڑ مارا ہے, اس کو ڈومیسٹک وائلنس کیا ہے, یا اس کو سیکشلی ابیوز کیا ہے, فزیکلی ابیوز کیا, اموشنلی ابیوز کیا, آیا تو صحیح, بات تو کی, لفظ تو دیے, ہاتھ تو لگایا, توجہ مل گئی نا. اچھا, اسی میں ہم تھوڑا سا آگے جائیں. اب کپل تھیراپی آپ کی ایکسپرٹیز, یو آر مطلب ایکسپرٹ ان کپل تھیراپی اینڈ ریلیشن شپ کاؤنسلر. تو اس میں مجھے بتائیے گا, کپلز آتے ہیں ایک تو یہ کہیں گے کہ جی ہمیں کپل تھیراپی کرانی ہے, کوئی انڈیویجول ہمیں کپل تھیراپی کرانی ہے, اور سننا نہیں ہے, سمجھنا ہے. اور اگر ہم نے کسی میل کو یا فیمیل کو کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ نے اپنا یہ پیٹرن ٹھیک کرنا ہے, بعد میں لمبا سا میسج کریں گے ٹیم کو یا ای میل, آپ نے ہمیں کیوں کہا, آپ نے ہماری پین کو ویلیڈیٹ نہیں کیا. تو جو کپل تھیراپی کرانے کا شوق ہے اینڈ دیٹ نیڈ آف انڈیویجول سیشنز, وہ کتنی ضروری ہے کہ پہلے انڈیویجول سیشنز ہوں, ایک سائیکالوجسٹ کو سمجھنے تو دو کہ آپ کے پیٹرنس کیا ہیں, چائلڈہڈ ٹراماز کیا ہیں, اور پھر کپل تھیراپیز کے بارے میں مجھے بتائیے گا اور آڈینس کو بھی بتائیے گا. دیکھو, اگر یہ پروفیشنلز کے لیے میں سب سے پہلے کہوں گی کہ آپ نے اگر کپل تھیراپی کرنی ہے, یو تھنک دیٹ یو آر ریلیشن شپ ایکسپرٹ, تو آپ کو سارے کپل تھیراپی کے جو ماڈلز ہیں وہ پتہ ہیں, جو تھیریز ہیں وہ پتہ ہیں. آپ کوئی نہ کوئی ایک تھیری کے مطابق چلیں, کسی نہ کسی ماڈل کو لے کے چلیں تاکہ آپ کو بھی آسانی رہے. انڈیویجول سیشن, پہلے آپ ایک سیشن کریں گے, کپل سیشن, ٹھیک ہے, جس میں آپ چیزیں لیں گے اور آپ کو پتہ لگے گا کون سا ڈومینیٹر ہے, کون سا ڈومینیٹنگ ہے, ٹھیک ہے. ڈومینیٹڈ اور ڈومینیٹنگ کا آپ ایک اس میں کانسیپٹ رکھیں گے. کبھی کبھی دونوں ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ ٹگ آف وار چل رہی ہے. سو آپ نے ایک اسکیچ لینا ہے جو آپ کا ایک بیہیویئر آبزرویشن اور آبجیکٹو ہونا چاہیے. وہ کر کے پھر اگلے 2 سیشنز آپ کے انڈیویجول ہونے چاہیے تاکہ آپ ان کا بیک گراؤنڈ لے لیں. 4تھ سیشن سے آپ کی جب کپل تھیراپی اسٹارٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو یس ان اسٹرکچرڈ وے چلنا چاہیے, بکش وے چلنا چاہیے. آپ کو پاس پورا اسٹرکچر, پوری ایک ڈومین ہونی چاہیے, ورنہ آپ ہیپیزٹی یہاں سے وہیں بھاگتے رہیں گے. اور پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں کرانی ہے اور پہلے سیشن کے بعد بتاؤ ہم کیا کریں, ہم ڈیورس لیں یا نہ لیں. پہلے سیشن میں ہی آپ کو پہلے سیشن میں ہی ان کو اتنا سائیکو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ان کو انتظار کروائیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ اب ہمارے پاس آئیں اور ہم یہاں کوئی جادو کرنے نہیں بیٹھے, آپ ہمیں ٹائم دیں. آپ نے اپنے ریلیشن شپ کو بگاڑنے میں اتنا ٹائم دیا ماشاءاللہ, تو اب اس کو اگر آپ دونوں ادھر آئے ہیں کپل تھیراپی کے لیے تو اٹ مینس کچھ سوچ کے نہیں آئے, نہیں انہوں نے, ورنہ آپ بابوں کے پاس جائے ہوتے. ہاں ٹھیک ہے, تو بابوں کے پاس آپ نہیں گئے نا, آپ ادھر آئے ہیں اور ہم نے ادھر آپ کو کوئی دوائیاں دے کے تو نہیں کچھ کرا دینا نا. ٹھیک ہے, تو آپ کا دماغ جو ہے پہلے اس کو سننا ہے, آپ کی دماغ کی سوچوں کو سننا ہے, پھر وی کین ریزالو تھنگس. بٹ پیشنس نہیں ہے نا, پیشنس نہیں ہے. پیشنس ان کو مطلب that's the fun, that's the basically clinical thing, that's the skill actually. کیا آپ نے ان کو بتایا؟ ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے, ایکسٹرا میریٹل افیئرس بڑے زیادہ کامن ہیں. ہمارے پاس فیمیلز آتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہمارے ہسبینڈ ایکسٹرا میریٹل افیئرس میں, بتائیں ہم کیا کریں. اب دے ڈونٹ نو کہ انہوں نے یہ ڈیسیژن خود لینا ہے, سائیکالوجسٹ از گوئنگ ٹو گائیڈ یو. تو ایک خاتون جس کے ہسبینڈ کے ایکسٹرا میریٹل افیئرس چل رہے ہیں, اس کے 2 بچے, وہ کیا کرے, کہاں گئے اس کے ایموشنز, اس کی فیلنگ, واٹس یور ایڈوائس فار دیم؟ دیکھو, چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو, آج کل ایکسٹرا میریٹل افیئرس دونوں طرف ہی چل رہے ہیں. جہاں بھی جگہ خالی ہوگی اس کی خالی جگہ پور کرنے کے لیے کوئی بھی آ جائے گا. اس لیے جس کو تکلیف ہے وہ اس خالی جگہ کو ری ایویلیویٹ کرے. جیسے ہمارا اگر ڈائگنوسس غلط ہو رہا ہوتا ہے یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں نا اسیسمنٹ دوبارہ کرو. اب آپ دوبارہ اپنی لائف کو ری اسیس کرو کہ کہاں سے جگہ بننی شروع ہوئی. کبھی کبھی یو ہیو ٹو فیک اٹ ان دا ریلیشن شپ ٹو میک اٹ, اینڈ فیکنگ ان دس کائنڈ آف ریلیشن شپ ٹو میک اور ریزرو اور پریزرو دا ریلیشن شپ, دیٹس اوکے. میاں اگر کسی دوسری عورت میں انوالو ہے, لائک میاں جو ہے وہ 50+ کا ہو گیا ہے یا 55 56 کا ہو گیا ہے, بیوی جو ہے وہ 50 کی ہے, 49 کی ہے, 50+ کی ہے, مینوپازل اسٹیٹ ہے, سب ہے, وارمتھ دینے شروع کرے, اس کو سننا شروع کرتے. مرد کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ وارمتھ, بیبی لائک ٹریٹمنٹ, اور اس کو سنو. اگر رشتہ بچانا ہے تو اپنی اندر کی جو ایگو ہے تھوڑی سی میلو کر لو اور بچا لو رشتہ. دیکھو, رشتے میں ایک رشتہ چلاتا ہے اور ایک نبھاتا ہے, اور یہ ساری عمر یہی چلتا ہے. رشتہ چلا رہا ہوتا ہے جو بس چلا رہا ہوتا ہے کہ بس چلتا رہے. رشتہ نبھانے والا جو ہوتا ہے نا, اس کو تکلیف ہوتی ہے چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو. دونوں صورتوں میں کرنا یہی ہے. اگر فیمیل ہے اور فیمیل دور جاتی نظر آ رہی ہے تو فیمیل کو بھی کڈلنس پسند ہے. ٹھیک ہے, فیمیل کو وہ مرد پسند نہیں جو باپ بن جائے لیکن باپ جیسی ٹریٹمنٹ کرے. ہاں وہ کہتے ہیں نا, وہ ہمیں فیمیلز کی خواہشات ہیں.
ہم اس پہ ڈیپینڈ تو کریں لیکن اپنی مرضی سے ہم ڈیپینڈ کریں اس پہ. وہ ہمیں ہمارے باپ کی طرح رکھے تو صحیح لیکن روک ٹوک نہ کریں. فیمیل کو اموشنل اویلیبلٹی چاہیے اور فیمیل کو صرف یہی چاہیے اگر وہ بندہ وربلی بھی مطلب ایک مرد ہے نا وہ سمجھ رہا ہے کہ میری بیوی جو ہے ہاتھ سے نکل رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے روزانہ, اس کو روزانہ کرنا چاہیے ایک اسمائل, ایک ہگ, اور بس اس کو اگر دیکھ کے ایک اسمائل دے دینا وہ وارمتھ. فیمیل یار وہ میل سے ہی نکلی ہے, اس کو اتنا کافی ہوتا ہے پچکاری. میل کو چاہیے ہوتا ہے, وہ خلیفہ ہے نا اللہ کا, اس کو چاہیے ہوتے ہیں تعریفیں کریں ان کی. اور پلیز یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ پیٹ سے دل میں جاتا ہے, کوئی نہیں جاتا, اس کو بھی کوگنیٹو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, اس کو بھی اموشنل چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. یہ پیٹ پوٹ کا دیٹس ربش. خیر جی. اچھا آگے اگر ہم اسی طرح سے جیسے آپ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی بھی ہم بات کر رہے تھے, سیکسٹنگ بہت کامن ہو گئی ہے, نیوڈ ویڈیو کالس بہت زیادہ کامن ہے. اپارٹ فرام دیٹ اگر فیمیل کی نہیں اچھا ریلیشن شپ چل رہا ہسبینڈ کے ساتھ تو وہ اسنیپ چیٹ پہ ایسے کسی کے ساتھ لگی رہیں گی. یا پھر یہ بھی بڑا کامن ہے, فیمیلس کہتی ہیں اسنیپ چیٹ پہ کوئی ملا, ہم نے اس سے دوستی کر لی, اب بات اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ ہم نے اس کو مہنگے مہنگے گفٹ دینا شروع ہو گئے. اینڈ ونس وی ہیو سینڈ دیم آئی فون 15, 16, 17 تو اب وہ بھاگ گئے. شوگر مومیز جو ہے نا ان کا جتنے پیسے ہیں تو وہ کس صدقہ جاریہ کریں, وہ فاؤنٹین ہاؤس جائیں, میں بتاتی ہوں ان کو کیا کرنا چاہیے وہاں. شوگر مومیز بھی بڑی زیادہ ہو گئی ہیں اب. یا ہمیں شوگر ڈیڈی کا پتہ ہے نا, وہ جو شادی کی ویڈیو آتی ہے اور ایک انکل ہو اگر کسی لڑکی کے ساتھ, یہ ویڈنگ فوٹوگرافیز, تو نیچے ہوتا ہے شوگر ڈیڈی شوگر ڈیڈی. شوگر ممی کا اتنا مجھے نہیں ویسے. شوگر مومیز بھی بہت ہیں, مطلب اتنے زیادہ جو ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کتنی عوام جو ہے وہ باہر رہتی ہے پیسے کمانے کے لیے, ان کی بیویاں ادھر رہتی ہیں. ہاں وہ پیسے بھیجتے ہیں اور بیویاں پیسے. کیا وہ ان کی بایولوجیکل نیڈز نہیں ہے؟ یہ تو ان کو سوچنا چاہیے جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور کیا ہر ایک کو وہ لکشمن ریکھا کھینچ کے جاتے ہیں کہ اس سے تم سیتا تم اس سے آگے نہیں جاؤ گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے. Everybody is human being and everybody has their needs. Just we have to think logically. سو میں نا اپنے لسنرس کو ایک بات بتانا چاہوں گی, جو ہم ہنس رہے ہیں نا یہ ہمارا ایک بانڈ ہے جس میں ہم کبھی خاموش نہیں ہو سکتے. اور تبھی میں نے ان کو میں ساتھ ساتھ ہی بتاتی جا رہی ہوں کہ یہ پوڈ کاسٹ بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے. یو کین ناٹ, اف یو ریئلی وانٹ ٹو نو اباؤٹ ریلیشن شپس, پری میرٹل, میرٹل, ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس, دین دس پوڈ کاسٹ از سم تھنگ یو کین ناٹ ایون مس ٹو. اور میں یار صبح سے بہت ایکسائٹیڈ تھی اور ابھی تک ہنس ہنس کے میرا گلا درد کر رہا ہے, بٹ آئی ایم ویری ہیپی وائل ڈوئنگ دس پوڈ کاسٹ. اچھا اگر ہم اسی میں آگے چلے جائیں, آپ ہمیشہ یہ بات کہتی ہیں کہ جو بچہ آ رہا ہے, جس پیرنٹس لے کے آ رہے ہیں سائیکیٹری وارڈ میں, ایڈلٹ میں یا چائلڈ میں, اس کے ساتھ ایشو تو ہوتا ہے لیکن وہ رہ کن کے ساتھ رہا ہے, ان کے ساتھ ان کو آپ دیکھو. اب بچے سائیکیٹری وارڈ میں آ رہے ہیں, پرائیویٹ آ رہے ہیں, وہ پریشان ہیں کہ ہمارے فادر پورنوگرافی دیکھ رہے ہیں, ہم ان کی یوٹیوب واچ ہسٹری دیکھ رہے ہیں اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. واٹس ایپ پہ ڈفرینٹ نیوڈ پکچرز آتی ہیں ہمارے فادرس کو, ہمارے فادر ساری ساری رات باتیں کرتے ہیں, ہمیں پریشانی ہو رہی ہے, اینڈ وی آر ان ٹراما. سیم از دا کیس ود مدرس. وہ کہتے ہیں کہ ہماری مدر ہمارے ہی چاچو کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ میں ہے, یا ہماری مدر سارا دن فون پہ لگی رہتی ہیں. یہ کیسز آپ کے پاس کتنے رپورٹ ہو رہے ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہیں, ہاؤ کین وی ایکچولی پریونٹ, اگر آپ اس پہ اپنی چھوٹی سی انسائٹ دے دیں. دیکھو یہ سارے اگر بچہ جو ہے وہ اتنا پرابلم میں آ رہا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کو ہم بتائیں کہ ہاں یہ تو چیز غلط ہو رہی ہے, لیکن آپ کو اپنی سینٹی کے لیے, اس کی سینٹی کے لیے, بچے کی سینٹی کے لیے ہم نے کیا بتانا ہے. اس کو ہم نے بتانا ہے کہ جی وہ اپنے کام پہ اگر توجہ دے اور یہ ساری چیزیں کرے, وہ ایک اچھا انسان بنے. ابھی اس کو جو چیزیں کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کو پورا کرے, بیکاز ہم نے صرف اس کو یہ ساتھ دینا ہے کہ وہ وہاں تک رکھے. ہم نے اس کو کوئی نگیٹیوٹی نہیں دینی ماں باپ کی, لیکن ماں باپ کو سائیکو ایجوکیٹ کرنا پھر ہمارا فرض ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو بھی اس بچے کو لے کر آ رہے ہیں, اگر ماں باپ لے کر آ رہے ہیں تو پھر تو آپ فوراً پکڑیں ان کو بتائیں چیز کو, اور ان سے یہ کہیں کہ اگر آپ یہ چیز جا کے بچے کے اوپر الٹی کر دیتے ہیں نا, یہ جو ہم آپ کو اویئرنیس دے رہے ہیں, تو یہ آپ کا ہی بچہ جائے گا, آپ کا نقصان ہے. ہمارا کام آپ کو اویئرنیس دینا تھا. اس نے ایسی چیزیں آپ کے فون پہ دیکھی ہیں کیونکہ آپ نے فون پہ ڈاؤن لوڈ کی تھی, وہ جب فون کھولا اس نے تو یہ چیزیں سامنے آئیں تو اس کو تکلیف ہوئی, کیونکہ وہ انسان کا بچہ ہے, اس میں احساس ہیں. آپ کی جو چیزیں ہیں یا تو آپ ان کو لاک لگا کے رکھیں, اگر آپ کے آپس کے ریلیشن شپ صحیح نہیں ہے تو کر لیں, اور اگر آپ کو اتنے ہی چسکے ہیں کہ آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں تو پھر لمٹس میں رکھیں, کیونکہ یہ ہم آپ کے جو ہے دین و دنیا کے وہ نہیں ہیں, ٹھیکیدار نہیں ہیں. اف یو وانٹ ٹو لائک ہیو کنسلٹیشن ریلیٹڈ ٹو دوز تھنگس دین ڈو کم, بٹ
اگر میرے سامنے یہ کیس آئے گا تو میں بچے کو ہی ڈیل کروں گی, لیکن میں ماں باپ کو چھوڑوں گی نہیں. یہ ان کو اگر میرا کلائنٹ بچہ ہے, میرے کلائنٹ کو آپ تنگ نہ کریں, ٹھیک ہے, اپنی چیزوں کو دیکھیں. اور اگر آپ نے علاج کروانا ہے, آپ کی اتنی نیڈز آپ کو تنگ کر رہی ہیں, تو دے مسٹ ہیو اے سیپریٹ سیشن. پھر وہ کلائنٹ میرے پاس ہوگا بچہ, لیکن وہ کپل کہیں اور جائے گا, میرے پاس نہیں جائے گا. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہم سارا کچھ ہی خود ہی لپیٹے میں لے کے کھانے لگ جاتے ہیں. ہاؤ اباؤٹ اس تھراپسٹ کی ویلیوز ڈفرینس ہوں یا کچھ اور چیزیں ڈفرینٹ ہو, وہ کہ آپ کرتے رہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو بیٹا. میں اب اتنا عرصہ ہو گیا کہ آئی نو کہ میرے پاس ارد گرد جو میرے پاس اتنے جوہر نایاب ہیں, ان میں سے سب کی ویلیوز کیا کیا ہیں. سو وہ آپ ہی ریفر کرتی ہیں یا آپ ہی آگے سے بھیجیں گے کہ آپ ان کے پاس جا کے سیشنز لو. سو بیکاز آبویسلی ہم یہ پوڈ کاسٹ ان ینگ سائیکالوجسٹ کے لیے بھی کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہو کہ انہوں نے کس پوائنٹ پہ کیا کرنا ہے. ایک پیشنٹ کو مل کے نہیں بیٹھ جانا کہ اب میں نے کپل تھیراپی بھی کرنی ہے. تینوں جو ہوگا نا, ماں باپ اور بچہ, وہ تینوں گوا دو. That's true. And I feel like کہ ایز اے سائیکالوجسٹ بھی, ایز اے اسٹوڈنٹس بھی, ہمیں اپنی ٹریننگس پہ فوکس کرنا چاہیے. اپنے کسی سینئر سائیکالوجسٹ سے جا کے ان کے انڈر ٹریننگ کریں. اور دوسرا میں یہ بھی کہوں گی سب کو کہ پلیز آپ کو, اگر آپ ایک پیشنٹ نہیں دیکھ سکتے یا آپ کا دل نہیں چاہ رہا یا آپ کی ویلیوز سے میچ نہیں کر رہی, تو دل کھول کے پیشنٹ ارد گرد ریفر کر دیا کرو. وہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا کہ ریفر کر کے لوگ کہتے ہیں ہماری پرسنٹیج دے دو. اتنا لالچ آ گیا لوگوں میں. لالچ نہیں آ گیا. دیکھو یا سارا, میں اس کو یہ لالچ نہیں کہوں گی, اصل میں ہر ایک کو پیٹ لگا ہوا. میرا پرسپیکٹیو بھی چینج کر رہی ہیں, اس لیے یہ نہ کہو. ہاں, تو اگر اس کو تم نے پرسنٹیج دے دی کوئی بات نہیں, تمہارا ایک مزہ تو پورا ہوا کہ تم نے ایک پیشنٹ کو کہیں سیدھی, مطلب ایک مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ میرا پیشنٹ ٹھیک ہو رہا ہے. پیسہ الگ, مزہ الگ. اگر میں ریفر کروں, لیٹس سپوز دیر آر پیپل جو ریفر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے ریفر کیا تو ہماری پرسنٹیج دو, ہمیں دے دو, کوئی بات نہیں. تم کہتی ہو نا فار انسٹنس میری, میں جی 3,000 لیا تو 3,000 میں اس کو 1,000 دوں, 1,000 اس کو دوں, مجھے تو 1,000 ہی ملا نا, کوئی بات نہیں. ساتھ تمہیں تسلی بھی تو ملی, تم نے اچھا کام کر دیا, کوئی بات. دیٹس گریٹ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر میرات, میلز سیکشول ڈس آرڈر بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ماسٹربیشن, پورنوگرافی, وٹ ناٹ. ٹھیک ہے, تھریسم اینڈ مینی تھنگس. اور آپ ان کو ڈیل بھی کرتی ہیں, بڑے اچھے سے گائڈ بھی کرتی ہیں. یہ چیزیں کیوں اتنی, آئی نو ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں, چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, بٹ ان پیشنٹس کا یہ فورس کرنا کہ ہم نے فیمیل سائیکالوجسٹ کے پاس ہی جانا ہے جبکہ اتنے ایکسپرٹ میل سائیکالوجسٹ بھی ہیں, اس کے پیچھے کیا ریزن؟ دیکھو بہت سے ہومو سیکشولس بھی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے میل کے پاس جانا ہے, اور جو ڈومینیٹنگ ون ہوتا ہے, ڈومینیٹڈ ون جو پیسو ہوتا ہے بیسیکلی, وہ کہتا ہے فیمیلس, بیکاز وہ سیکیور فیل کرتا ہے فیمیل کے ساتھ, اور وہ میل کے ساتھ وہ اس کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ میں اس کی طرف اٹریکٹ نہ ہو جاؤں, میرا پارٹنر بیٹریل فیل کرے گا. تو ایک تو یہ ریزن, ٹھیک ہے, اگر ہومو سیکشولس آ رہے ہیں. اگر تو وہ آ رہے ہیں جو ریئلی ہو ہیو سیکشل ہائپر سیکشوالٹی یا سیکشل ڈس آرڈرز ہیں, ان کو پورنوگرافی کا کرنا ہے, فوڈ فٹش ہے یا اس طرح کے ہیں, تو ان کو فیمیل چاہیے ہوتی ہے, فیمیل کی آواز ہی ہو. فیمیل کی ایج کبھی کبھی کاؤنٹ نہیں کرتی, اور کبھی کبھی ایسے جو ہے جو ہیومیلیشن تھراپی چاہتے ہیں ان کو ینگ فیمیلز چاہیے ہوتی ہیں تاکہ وہ اچھے سے ہیومیلیٹ ہوں, ان کے پاؤں دیکھیں, ان کی کوئی ایک چیز دیکھ کر فوکس کریں. تو وہ کہتے ہیں جی آپ کیمرہ آن رکھیے گا, ہم نے کسی ہاسپٹل نہیں آنا, ہم نے کسی کلینک نہیں آنا, آپ کیمرہ آن رکھیے, ہم نے کیمرہ بند رکھنا ہے پیچھے, چاہے وہ ماسٹربیٹ کر رہے ہوں, کچھ کر رہے ہوں. تو یہ تھراپسٹ کا کام ہے نا کہ وہ ایسے اویلیبل نہ ہو, وہ دیکھے اور وہ کہے کہ تم نے آنا ہے تو تم کلینک میں آؤ یا تم ہاسپٹل میں آؤ. میرا اگر دیکھو میرے پاس اگر ایسا کلائنٹ آتا ہے تو میں اس کو کبھی انٹرٹین نہیں کرتی کہ ہاں تم فون پہ, جی میں بیٹھی ہوئی ہوں ایک تھراپسٹ کے موڈ میں, ایک گائیڈ کے موڈ میں, کہ میں تمہیں ایک جینوئن طریقہ بتاؤں گی کہ تم نے کیسے ان چیزوں سے نکلنا ہے. اگر تم نکلنے والے بنو تو میں مدد کروں گی. یہاں تھراپسٹ غلط ہے. یہاں اگر تھراپسٹ ہے تو یہاں زیادہ تر جو بچیاں یہ ہیومیلیشن تھراپی دے رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ تر بی ایس سائیکالوجی کی ہیں. I know ٹھیک ہے, اور وہ کیا کرتی ہیں, اچھا جی ہیومیلیٹ کریں, جی وہ لڑکا آگے سے بیٹھا ہوا کہہ رہے جی مجھے ہیومیلیٹ کریں, آپ یو آر مائی مسٹریس, یو آر مائی کیا آپ میری وہ ہو, میں آپ کا سلیو ہوں اینڈ یو آر دا مسٹریس, تو آپ مجھے اس طرح واٹ یار. اور چونکہ وہ بس پیسے مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے. پھر پلیز آئی تھنک سو کہ ہم لوگوں کو نا انسانیت کو پہلے یاد رکھنا, ٹھیک ہے, آپ کی اور یہ جو ہیومیلیشن تھراپی اور یہ سب کچھ ہے اس کو ختم کرے. اتنے میسیجز آتے ہیں ہیومیلیشن تھراپی اتنا دیں گے, یہ کریں گے. یار آپ لوگ سائیکالوجسٹ ہو, ڈاکٹرس کا اگر اوتھ ہوتا ہے تو سائیکالوجسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اٹلی کو ویل بینگ کی طرف لے کے جانا. اور پھر ٹرانسفرنس, اور یہ اتنے زیادہ ایشو ہیں, اور پھر ٹرانسفرنس کو رسپونڈ نہ کرو تو وہ کہ آپ تو ہیلرز ہیں, آپ تو
ہمارے معاشرے میں ٹرانسفرنس دور کرنے کے بڑے اچھے بڑے طریقے ہیں. اچھے طریقے فرائڈ نے خود ہی بتائے ہوئے ہیں, انا فرائڈ نے بتائے ہوئے. اس لیے یہ نہ کہیں کہ ٹرانسفرنس, پیشنٹ کو ٹرانسفرنس ہم کرواتے ہیں کیونکہ ہم نے کوئی ٹینجیبل چیز تو دینی نہیں ہے. ایک کلینکل وے میں ایک تھراپیوٹک ٹرانسفرنس ریکوائرڈ ہے ہمارے شعبے میں. اور آپ کو جس مومنٹ پہ پتا لگا ٹرانسفرنس ہو گئی ہے, یو آر گوئنگ ٹو اسٹاپ, اور اگر اس کے اوپر وہ ایکسٹریم ریئیکشن کر رہا ہے, یو شوڈ رپورٹ. آپ سے بہتر کون جانتا ہے اس چیز کو؟ رپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور میرے خیال میں وہاں تک بات جاتی نہیں ہے جب آپ نے ایک بڑا اچھا سا تھراپیوٹک ریلیشن شپ مینٹین کیا. اور وہ بھی جو کہتے ہیں نا میلز ایک سیشن لینے کے بعد یا کوئی بھی, ہمیں بس ایک فرینڈ چاہیے, سائیکالوجسٹ نہیں چاہیے. بھائی کیوں چاہیے؟ تو پھر تھراپسٹ کو نہیں چاہیے کہ وہ فرینڈ نہ بنے, وہ اپنی باؤنڈریز کلیئر کرے. پھر اگر آپ فرینڈ بنتے ہو تو پھر ٹھیک ہے, پھر اوکے. ہاں, پھر کمپلین نہ کریں نا سائیکالوجسٹ ایسے یا ویسے. تو چلیں, ڈاکٹر میرات گل بٹ, سینئر سائیکالوجسٹ ان میو ہاسپٹل لاہور. جی, اس سے پہلے گنگا رام, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, 2 decades in the field of mental health, president of PACT, پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسیشن, اور PPA, پاکستان ایسوسیشن آف کلینکل سائیکالوجسٹ, سب کی ایکٹیو ممبر. صبح میں ہاسپٹل, پھر کلاسز, رات میں کانفرنسز, آن لائن سیشنز. ڈاکٹر میرات گل بٹ کنٹینٹڈ ہیں, مطمئن ہے اپنی زندگی سے؟ زندگی بہت پیسفل, بہت حسین ہے یا نہیں؟ اللہ کا شکر ہے یار, اتنا اللہ نے دیا نا, سمجھ نہیں آتی, اتنی اوقات نہیں تھی جتنا مل گیا. ریئلی اسٹرائیو کیا ہوا اس کے لیے بہت زیادہ, obviously. کہ آہستہ آہستہ ہوتا رہا, اسٹرائیو کرتے رہے, پھر اگلا, یا شروع سے سوچا ہوا تھا کہ ہر حد تک محنت کرنی, کہ وقت کے ساتھ ساتھ آیا تھوڑی محنت, پھر اور نہیں, میرے جو لائف کے گولز ہیں نا, وہ آئی تھنک وہ تب سیٹ ہوئے جب میرے والد نے ایکچولی میرے لائف گول سیٹ کیا. ٹھیک ہے, سو اگر غلط نہ ہو تو میں کہوں گی آئی ایم مائی فادرز بیبی, لائک آئی ایم ہز پرنسس, آئی تھنک, یا ہز وارئر مے بی, ناٹ, آئی ول ناٹ سے پرنسس, آئی تھنک آئی واز ہز وارئر. اور میری وکٹری پہ جتنا میرے والد خوش ہوتے تھے, آئی تھنک آج تک میں اگر اپنی خوشی کل ملا لوں تو وہ ان کی ایک خوشی جو ہوتی تھی نا, وہ میری ساری باقی زندگی کی, ان کے بعد کی جتنی خوشیاں ہیں وہ اس طرح سے ہیں. بیکاز I always wanted to be a lawyer, I told you that before. But after my mother, وہ ان کو تھا کہ نہیں, یہ بڑی غصے والی ہے, اور میں مطلب I was very much attached to my mother, and ایک دم سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ ابو کے ساتھ پھر اٹیچمنٹ کافی اسٹارٹ ہو گئی. So he decided کہ میں لاہور کالج جاؤں, وہاں سے یہ سبجیکٹس پڑھوں, اور میں نے کہا اگر وہ نہیں کرنا, لاء نہیں پڑھنا, سوکس نہیں پڑھنا, اور اس کے بعد آگے وہ پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھنا, تو میں نے یہ کرنا ہے فائن آرٹس میں جانا. انہوں نے کہا نہیں سائیکالوجی پڑھو, یہ ٹھیک ہے. اوکے جی, وہ کرتے کرتے میں اچھا ٹھیک ہے, اب انہوں نے ٹھیک کرا دیا, میں نے ٹھیک کر لیا. کرتے کرتے انہوں نے, وڈ یو امیجن کہ BA کے بعد میرے ابو نے خود ہی میرا داخلہ GC میں کرا دیا, اور مجھے آ کے کہا کہ یہ تم نے نا, تمہاری کلاسیں تب سے ہیں. تو میں سوچی کہ کوئی سائن بھی تو ہوتا ہے, کوئی فارم ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. تو وہ سائن سارا کچھ میرے ابو نے خود ہی کرا کے میرے ہاتھ میں آیا تھا کہ یہ تمہارا وہ رجسٹریشن ہے, اور یہ یہاں اس دن سے کلاسز ہیں. میں سوچ رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے, اوکے. پھر ان کو کہا ہوا, ان کو پتا, مطلب ہی واز دا ون آئی تھنک ہو ہیز پیوڈ آل دا وے اینڈ مووڈ می اور موٹیویٹڈ می. میں نے کہا نا کہ کسی کو لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی, انہوں نے راستے بناتے گئے, اور میری جو میں چلتی گئی, میرے خیال میں آئی واز لکی ان دیٹ. انہوں نے میرا مطلب لوگ جو تھے وہ تب پیشنٹ دیکھنے کو ترستے تھے, اور انہوں نے, میں ابھی GC میں تھی, آئی تھنک 6th ایئر میں تھی, اور انہوں نے میری جاب کرا دی فاؤنٹین ہاؤس میں ایز اے اسٹوڈنٹ. کسی کی بھی نہیں تھی کہ جس کی کلاسیں چل رہی ہیں وہ جاب بھی کر رہا ہے. تو کیونکہ ان کو ایک پیشن تھا, انہوں نے کرا دیا. انہوں نے مطلب that's he was the one who has decided کہ جی تم نے PhD کرنی ہے, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے وہ کرنا ہے. اور ٹل ڈیٹ would you imagine کہ میں انہوں نے جو کہا ہوا ہے وہ پورا کر رہی ہوں. ارے واہ. اور اس میں اگر کوئی کہتے نا کہ آپ کی سوچ نہیں تھی, میرے خیال میں میری سوچ یہ تھی کہ یار یہ جو ان کی سوچ ہے نا, یہ پرفیکٹ ہے میرے لیے. آئی تھنک میرے لیے وہ کنٹینٹمنٹ کے یہ ابو نے سوچا ہوا تھا, اور یہاں تک سوچا ہوا تھا, اور یہ دیکھو میں نے کر لیا. ان کی خواہش تھی کہ وہ میں باہر پیپر پریزنٹ کر کے آؤں,
ان کی زندگی میں انڈیا گئی ہوئی اور پیپر پریزنٹ کیا, میں نے انڈیا سے فون کیا ابو کو, میں نے کہا وہ میں نے پڑھا ہی نہیں پیپر, مجھے وہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میری جو ہے نا بند تو گئی ہے لیکن مجھے پیپر مجھے نہیں سمجھ آتی, میں انٹرنیشنل پیپر پڑھ لوں گی. تو میرے ابو نے کہا پڑھ لو گی, ہو جائے گا, تم سے کیوں نہیں ہوگا, ایسے ہو سکتا ہے کہ تم سے نہ ہو. یہ ان کے ورڈز تھے. اگلے دن میں نے بغیر پڑھے میں نے پریزنٹیشن دے دی, اور مطلب اٹ واز ویری گڈ, ایوری بڈی واز پریزنگ, یو نو میرا پہلا سال تھا, نہیں دوسرا سال تھا جاب کا, اور میں جی پریزنٹیشن انٹرنیشنل پریزنٹیشن بھی ہو گئی, سارا کچھ. وٹ ایور ہی ڈیزائرڈ فار می, آئی تھنک ایسا باپ ہونا چاہیے جو آپ کو بغیر فورس کیے, بغیر کوئی ٹرک تو تھا, میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی کیا ٹرک تھا. اچھا میں نے بیچ میں بولا نہیں, لیکن مجھے نہیں پتا تھا دیٹ یو وانٹڈ ٹو بی اے لائر. میں نے بھی لائر بننا تھا ایٹ دا ایج آف 7 اور 8. آئی وانٹڈ ٹو بی اے لائر, بٹ آئی واز ٹولڈ بائی مائی پیرنٹس کہ یہ چیز نہ کرو. زندگی میں وہی ایک چیز تھی جو انہوں نے روکی, اور آج میں سوچتی ہوں الحمد للہ. اور پھر میں نے ایٹ دا ایج آف 8 years آئی تھاٹ اچھا مجھے میں نہیں بنتی. میں نے پھر 1 سال لیا کہ میں نے بننا کیا ہے, اینڈ ایٹ دا ایج آف 10 and a half and 11 آئی ڈیسائڈیڈ میں نے کلینکل سائیکالوجسٹ بننا ہے. تو یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ وہ جو آپ نے کسی کو کہا تھا نا اپنا آئیڈیل چینج کر لو, وہ آپ نہیں کہہ سکتے. تو میں سچ بتاؤں بات, میں نے وکیل بھی کیوں بننا تھا, کیونکہ امیتابھ بچن اور دلیپ کمار ابو کے فیوریٹ تھے, اور وہ ہر فلم میں وکیل ہوتے ہوتے. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ میں کہتی تھی آئی تھنک ابو کو یہ جو, اور اس میں کچھ میری ایک میں نے خود انالیسس کیا کہ از اٹ مائی نیڈ فار اپروول فرام مائی فادر which made me do that? Yes, I always want to make him happy. That's the basic reason. اچھا جی, 2 ریپڈ فائر راؤنڈس ہیں, لیکن پہلے والا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو ڈیکوڈ ان سیکنڈس, کیونکہ ڈاکٹر میرات گل بٹ کی سیف اسپیس. My car. ہیپینس کا سیکرٹ انگریڈینٹ. Chocolates. ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا اگنورڈ ٹراما. Breakups. Genuine breakups. میرج میں سب سے پہلا ریڈ فلیگ. Emotional numbness of your partner. ویمن کے لیے ایک باؤنڈری رول. باڈی شیمنگ نہیں ہونی چاہیے کسی کے سامنے. مین کے لیے ایک ایموشنل اسکل. اس کو پریز کرنا آنا چاہیے, پیٹ کرنا آنا چاہیے, ایک اس کا اسٹائل ہونا چاہیے پیٹ کرنے کا. آپ کی لائف کا تھیراپی کوٹ. Wow, you did great. اینڈ دیٹ ٹو ود واو. یا اندر سے ہونا چاہیے, اوپر سے نہیں. ٹھیک ہے. ون ورڈ دیٹ ڈیفائنس ڈاکٹر میرات گل بٹ. Achiever and resilient and diverse. الحمد للہ, ماشاء اللہ کا شکر. میرے پاس تو بہت ورڈز ہیں اپنے لیے. ارے واہ, نارسسسٹ تو نہیں ہو گئی آپ, اپنے آپ سے پیار کرتی ہیں. آپ کو میں آئے میرے پاس شام میں سیشن میں, آپ اتنا سیلف لو ہے. سو مائی سپروائزر از لائک مور ٹورڈز نارسسسٹ. تو مجھ میں بھی ایک ٹینڈنسیز آ گئی ہیں, اور میں بھی اپنے آپ سے بہت پیار کرتی ہوں. یہی تو زیادہ ہو گیا. وہ میرے اندر کا رول پلے والا اور ایکٹر جاتا نہیں ہے نا. صحیح بات ہے, جانا نہیں چاہیے, یہ ہماری ایک پرسنالٹی کا پارٹ ہے. ہاں, رول پلے وہ تو فل آن مزے میں میرے رول پلیز میرے فالوورز دیکھتے ہیں. اچھا, کوئی ایسا چائلڈہڈ ٹراما جو اب تک نہ بھول پائی اور آج بھی یاد ہو یار؟ میں ایک دفعہ ہم لبرٹی میں پوری فیملی گئی ہوئی تھی, میں اینڈ آئی واز بہت چھوٹی تھی, میں آئی تھنک کوئی 4-5 سال کی, اور میں ایک دم سے گم ہو گئی تھی. میں کون کھاتی کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے آگے چلی گئی تھی. تو مجھے سمجھ نہیں ہے, میں نے ان کو دیکھا کیونکہ مجھے لگا کہ ہاتھ فرق ہے, میرے ابو کا ہاتھ نہیں تھا, تو ہاتھ فرق ہے. تو وہ میں جب ایسے کر میں ادھر ہی کھڑی ہو گئی, تو مجھے کھڑی ہو گئی, اور وہ مجھے ایسے کر کے بندے نے دیکھا کہ کیا ہوا. تب اتنا زمانہ نہیں تھا اس طرح کے کوئی بچے اٹھانے والا یا اس طرح. تو میں تو وہاں نم ہو گئی کہ یار یہ کیا ہوا ہے. تو وہ میرے ماموں, میرے ابو, مطلب آئی ڈونٹ نو کہ کیا ڈھونڈے تھے. تو وہ میرے ماموں نے آگے, میرے ماموں مجھے نظر آیا آگے سے, اور میرے ابو نے مجھے ایک دم سے پیچھے سے ایسے پکڑا. تو مجھے ایسے ڈر لگا, لیکن ابو نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سب ٹھیک. تو مجھے سب ٹھیک ہے کا احساس ہوتا ہے کہ وہ میرے ابو کے ہاتھ تھے. تو لیکن وہ بڑا ایک عجیب سا تھا کہ مجھے نظر, تب جب بھی ویسے بھی ابو نے پیچھے سے پکڑا, لیکن وہ ٹراما ہی تھا میرے لیے, کیونکہ مجھے آگے نظر نہیں آ رہے تھے. مجھے وہ ایک احساس کرنا پڑا, یہ ابو کی آواز ہے. اوکے, prayers for him that he gave us a great clinical psychologist and a mentor to many students around.
اچھا ایسا کوئی موقع جب ڈاکٹر میرات گل بٹ ٹوٹی ہوں اور بڑی مشکل سے خود کو سمیٹا ہو اور کس نے ساتھ دیا؟ بہت زیادہ. کیسے سمیٹتی ہیں خود کو؟ ایسے ایسے ہنس کے. کیا ہے کوپنگ میکنزم؟ کیا ہے ایک مجھے اپنے پہ یقین بہت ہے اور اللہ پہ؟ کیونکہ اللہ نے یقین دیا ہے. اللہ کا میرا ریلیشن شپ بڑا مزے کا ہے. اللہ وہ کہتے ہیں نا وہ بنجی جمپنگ ہوتی ہے نا, سمجھو بس اللہ مجھے بنجی جمپنگ کرواتا رہتا ہے. اچھا اتنا اوپر جانا پڑتا ہے. وہ ہوتی رہتی ہے میری لائف. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے اتنا تعلق سے ہو جب مصیبت پڑے تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہ بتانا پڑے کہ ویسا ہے. مجھے لگتا ہے وہ غیب سے ہمیشہ ہوتی ہیں میری چیزیں. اچھا غیب سے, بالکل ہی غیب سے ہوتی ہیں. اور کئی دفعہ چیزیں ہوتی ہیں ہم سوچتے ہیں ہم نے تو اتنا اچھا کسی کے ساتھ نہیں کیا جتنا ہونا. میں نے تو اسٹارٹ یہ کیا تھا کہ میری اوقات نہیں تھی جتنا اللہ نے دیا ہے. اللہ کی چیزیں ہیں ساری جو مل گئی, یا شاید میرے باپ کی دعائیں ہیں. میں بھی اچھا دوسروں کی زندگی تو بڑی سواری, اپنی زندگی, اپنے ریلیشن شپس, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے ریلیشن شپس ہیں ڈاکٹر میرات گل بٹ کے؟ کیا وہی ایموشنل ناراض ہو جانا یا نہیں بھائی بڑی ایک روبدار پرسنالٹی؟ ڈاکٹر میرات ایز اے دوست کیسی ہے, ایز اے ماں, ایز اے بیوی؟ بچپن سے میں آئی تھنک میری جتنی کزنز ہیں ان کے ساتھ میری آئی تھنک میری جو ایک پھپھو اللہ بخش وہ فوت ہو گئی ہیں, سب سے بڑی پھپھو, اور ایک میری جو سب سے چھوٹی پھپھو ہیں اللہ ان کو زندگی صحت دے. وہ یہ جب سے میں نے میری یہ جاب ہوئی یہ سارا کچھ, وہ میرے نا پیشنٹس کے حالات سنتی تھی. سو میرے سب سے جو چھوٹے سے چھوٹا کزن ہے, جو چھوٹے سے چھوٹا میرا لائک ہاں کزنس وغیرہ جو ہیں, ان سے لے کر جو بڑے سے بڑا میرا ایج کے کزنس ہیں, میری پھپھو وغیرہ, میری خالہ واز لائک شی پاسڈ اوے, اور وہ ہوتی دور تھیں, تو ماموں وغیرہ, چچا وغیرہ, سب لائک میرے سے وہ مطلب اتنا اللہ کا شکر ہے کہ ان کا ٹرسٹ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ وہ سب سے پہلے مجھے کہتے ہیں کہ تم بتاؤ. چاہے میں ان سے ایج میں چھوٹی ہوں مگر اسٹل وہ میرے پہ یقین رکھ کے مجھے بہت سی چیزیں میرے حوالے کرتے ہیں کہ تم بتاؤ, اور مشورہ لیتے ہیں. اور بڑا اچھا مجھے نہیں لگتا کہ میرا کسی سے ریلیشن شپ کوئی اکھڑا ہے کبھی خاندان میں. ہاں میرے سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کہ میں مصروف ہوتی ہوں تو میرا فون پہ کانٹیکٹ ذرا کم ہو جاتا ہے اپنی لائف کی مصروفیت کی وجہ سے, پروفیشنل مصروفیت کی وجہ سے. لیکن جنہوں نے رکھنا ہو کانٹیکٹ وہ پیچھے آتے ہیں. بہت اللہ کا الحمد للہ, بہت شکر ہے اللہ کا. کچھ آپ کے آس پاس ابھی بھی ہیں ایسے لوگ؟ شکریہ, بہت شکریہ. اچھا میں بلکہ چاہ رہی تھی کہ ہمارا ریلیشن شپ بڑے مزے کا 10 سال پہلے, یو نو ینگ کہہ لوں گی میں, تب تو ینگ تھی, ابھی بھی ینگ ہو. اچھا ینگ گرل کمنگ فرام کنیٹ کالج, پلیز آپ میم ہم نے آپ کے پاس ٹریننگ کرنی ہے, اینڈ دین گیٹنگ ٹو نو گنگا رام ہاسپٹل میں کنیٹ کے اسٹوڈنٹس نہیں کر رہے اور نہیں ہوگا, اینڈ یو کمیٹیڈ. میں تھی, میری دوست تھی رابعہ, یو سیٹ کہ نہیں تم لوگ میں کرا دوں گی, تم لوگ کلینک آ جانا. اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیل مائی آڈینس کہ تب میں سر پہ دوپٹہ لیتی تھی, تو انہوں نے مجھے پہلی بات جو گئی یہ نیوز کاسٹر کی طرح دوپٹے نہ لیا کرو, بٹ میں نے پھر بھی لیا. پھر شی یوز ٹو سے لپسٹک, پھر میں کہتی تھی یار اتنی گرمی میں کیا لپسٹک, میں نے ان کی وہ باتیں نہیں سنی. لیکن اس کے بعد میں نے ان کی بہت زیادہ سنی, ان کو سنا. وہ ایک ریل ہے, آپ کہیں یو نیم اٹ اینڈ آئی نو, اچھا بھائی یہ بات آپ نے تب کہی تھی, تو وہ سب کچھ. اچھا ایک چیزیں میرے بارے میں کہتی ہوتی ہیں جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, تمہاری آواز اچھی لگتی ہے, رومانٹک آواز. اور اسی لیے جب آپ کسی کا فون نہیں اٹھا رہی ہوتی میرا تو اٹھا لیتی ہیں, اور میں کہتی ہوں چلو اگر آپ کو میری آواز پسند ہے تو یہ میرے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے کہ میرا پہلا کلینکل سپروائزر سب کو اگنور کر رہا ہے, تو چلو مجھے نہیں کرے گا. اللہ کی دین ہے دیٹ اٹس اے اسٹائل ایکچولی. اینڈ میں لیکن اس آواز کے ساتھ یس آئی آلویز اپریشیٹ کہ دا وے یو ڈسکرائب تھنگس, اپنی چیزوں کو بینیفٹ کرنا, مطلب ان کو بینیفیشل بناؤ. یہ تمہارے پہ ہے نا کہ تم اس کو بینیفیشل بناؤ, پازیٹیو وے میں یا نیگیٹو وے میں. اپنے لیے صرف بینیفیشل بناؤ یا لوگوں کے لیے بینیفیشل بناؤ, یہ سارا ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بٹ الحمدللہ فار یو ہیو ڈن گریٹ جاب ود یور وائس. ارے واہ تھینک یو. بٹ آئی ہیو ڈن گریٹ ود آور ریلیشن شپ ٹو, الحمدللہ. ماشاء اللہ تبارک, اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے اور خیر و برکت سے. کئی دفعہ یہ بزی ہوتی ہیں لیکن پھر میں ان کو اویلیبل کر لیتی ہوں. وہ کہتی ہیں نا, خواتین کہتی ہیں ہم اپنے ہسبینڈس کو ایموشنلی اویلیبل کیسے کریں, تو میں نے ان کو اپنے لیے اویلیبل کیسے کرنا ہے وہ میں نے سیکھ لیا ہے پچھلے 10 سالوں میں. اچھا ایک اور ریپڈ فائر راؤنڈ کرتے ہیں. وہ ریپڈ فائر ہی ہونا چاہیے, مجھے پتا ہے ڈپلومیٹک ہوگا نہیں, ڈرتی ہے کسی سے ہے نہیں, تو بڑے مزے کا ایک سب ہونا چاہیے. بیسٹ کلینکل سائیکالوجسٹ پاکستان میرے علاوہ.
I liked it. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا narcissism. I am the great psychologist. لیکن میری سپروائزر کو بھی میرے علاوہ بہت ہے یار. اچھا ایک نام ایک لینا پڑے گا. ڈاکٹر ارم بخاری ہیں. بس ٹھیک ہے. بیسٹ کلینکل سائیکالوجسٹ اکراس دا گلوب. اکراس دا گلوب بہت ہیں جو میرے سپروائزرز رہ چکے ہیں. ان کے علاوہ ایک نام ریپڈ فائر ہے. ڈاکٹر سیکناز. بیسٹ مومنٹ آف لائف. میرا بیٹا مکال when I like جب میں ہوش میں آئی تھی انیستھیزیا کے بعد when I hold him. And you love kids, I know. And مکال کو ہم نے بھی یہ that I know. مجھے کئی چیزیں پتہ ہیں. اچھا کئی چیزیں مجھے پتہ ہے آپ کے بارے میں, لیکن آپ سے دوبارہ سننے میں بڑا مزہ. تو پتہ ہے جب میں انیستھیزیا سے نکلی تھی مکال کی دفعہ میں, تو میں نے اپنے ابو کو بلایا تھا سب سے پہلے. میں ہوش میں نہیں تھی اور میں کہتی ابو کو بتایا اور میری بہن نا پریشان ہو رہی تھی اور کہتی میرا ہوش میں. اور مجھے یہ ہے کہ میں نے کہا تھا ابو کو بلا لو ذرا, ابو کو بتا دو کہ وہ بیٹا ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. مکال کو تو ہم نے اپنی ٹریننگ میں دیکھا بھی ہوا 2015 میں, دیٹ کیوٹ کڈ. اچھا ورسٹ مومنٹ آف لائف. ورسٹ مومنٹ بہت ہیں. ابو, پہلے امی, پھر ابو, پھر ڈاکٹر ہارون, پھر کچھ اور ایشوز 2020 میں بھی کچھ چیزیں ہوئی. I remember مجھے پتا تھا 2020 میں I am going to call and you are going to share nothing, but I just wanted to be there and I just wanted to tell کہ اچھا میں ہوں. تو وہ, اور مجھے پتا تھا یار یہ کچھ کہیں گی نہیں, اور پھر وہ پرسنل اسپیس کا خیال رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک سائیکالوجسٹ کے لیے. I'm a people person but still I need some time for myself to gather myself. ہاں وہ I like it. And اور میں بھی اتنا ہی آتی ہوں جتنی جب and I also like the people who give me space to like heal within myself. like اچھا رہتا ہے دوسروں کو personal space دے دینی چاہیے. مجھے کال بھی یاد ہے, وہ بک اسٹور میں تھی اور میں نے پھر 5 دن بعد میسج کیا تھا. مجھے پتا تھا مجھے 5 دن بعد ہے میسج کرنا. مجھے سب وہ کہتے ہیں نا مجھے سب پتا ہوتا ہے. میں سائیکالوجسٹ ہوں نا تو مجھے سب پتا ہوتا ہے. مجھے کوئی نارسسسٹ نہ کہے, وہ بس سیلف لو زیادہ ہے. اچھا one word that damaged your life. بڑی چیزوں نے دل توڑا, مگر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کو میں کہوں کہ اس نے واقعی دل توڑ دیا یا ڈیمیج کیا. وہ ڈیمیج کچھ نہیں ہے, شکر ہے اللہ کا, الحمدللہ. پرسن ود بیسٹ وائس. کوئی ایسا انسان جس کی آواز بہت اچھی تمہارے علاوہ. Oh my God. آواز بہت اچھی میں بہت کیٹیگریز ہیں. جیسے میرے میاں کی آواز بہت روبدار ہے, وہ اندر ہلا دیتی ہے. میرے ابو کی آواز, جو اگر جن کی ڈیتھ ہوگی ان کی بات کریں تو میرے ابو کی آواز. چلیں آپشنز اس میں دے دیتی ہوں آپ کو. فیوریٹ ورک پلیس. فیوریٹ 83 شاہ جمال. ارے میری بھی 2015 83 شاہ جمال. دیٹ ینگ گرل کمنگ, اور پھر اچھا کہیں ڈانٹنا پڑ جائے. وہ میں نے بڑے ٹرنس کھائے تھے اس 83 شاہ جمال میں. آنا, ملنا, پریزنٹیشنز, پیشنٹس, ایسے کرو ویسے نہیں کرو. وہ کچھ ہفتے اور ٹریننگ کے, اور اس میں اچھا تم لوگ سیکھتے بھی تو تھے نا. جو سیکھتا ہے نا اس کو تراشنے میں مزہ آتا ہے. اور پھر وہ اتنا لالچ ہوتا تھا, جو سیکھنا نہیں چاہتا بس ٹھیک ہے. میری دوست تھی, پھر ہم کہتے ہیں اب تو ختم ہونے والا. اچھا اتنا رہ گیا, یہ نہ پوچھتے. وہ 83 شاہ جمال تو ہمیں بھی یاد ہے. اچھا فیوریٹ کولیگ. کولیگ سینئر. بس کولیگ. اچھا ایک سینئر ایک ساتھ والا آپشن دے دیتی ہوں. فیوریٹ کولیگ. سینئر اور جونیئر. سینئر اور جونیئر بوتھ. سینئر از آف کورس ڈاکٹر ارم بخاری, اور جونیئر میں آئی مسٹ سے فائزہ. 3 بیسٹ اسٹوڈنٹس. او نہیں یار, یہ تو میں تمہیں ہر سال کے بتاؤں گی. پھر ابھی آج کل کے بتا دیں, لیکن 2004 سے ہیں وہ, اس لیے آئی کانٹ سے بیسٹ اسٹوڈنٹس. میرے بہت سے ماشاء اللہ اچھے اسٹوڈنٹس ہیں جو میرے کولیگز ہیں, اور میں آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. وی آر پراؤڈ. یو آر مائی کولیگ ناؤ اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. آئی ایم پراؤڈ, آئی ایم پریولیجڈ. اور ون ورڈ فار سارا احمد نینا. کیپ شائننگ, بٹ اپنا خیال خود سے رکھنا سیکھو. خود سے بس. جڑنا اور ٹوٹنا زندگی میں آتا ہے, جڑ کے ٹوٹنا اور ٹوٹ کے پھر جڑنا سیکھو. اور یہ ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے لائف میں. اور جو لوگ ٹوٹنے سے ڈرتے ہیں پاگل ہوتے ہیں. ٹوٹو گے نہیں تو جڑنے کا مزہ نہیں آئے گا. اس ایڈوائس اور اس سب چیز کے پیچھے میننگ میں ہی سمجھ سکتی ہوں. نہیں جس نے سمجھنا ہوگا سمجھ لے گا. اچھا
چلو یہ بھی ایک اور ڈبل میننگ اور جو بھی ہم نے میسج دینا تھا. It was wonderful having you here. Thank you. This was the most wanted interview. کیوں؟ کیونکہ میں نے بتایا نہیں تھا کبھی پوڈ کاسٹ کا، لیکن میرے دل میں ہمیشہ ہوتا تھا، ہمیشہ یہاں ہونٹوں پہ آ کے رک جاتا تھا کہ ڈاکٹر مراد میں نے آپ کو اپنی پوڈ کاسٹ پہ بلانا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ پہلے بات نہیں کرتی، پہلے زیادہ سوچتی ہوں اور اینڈ پہ ایک چیز کر کے اور پھر میں کہتی ہوں اچھا یہ ہے. تو اٹ واز ریئلی ریئلی فن. Thank you. Thank you. Me too. I also had fun. بہت مزہ آیا. Thank you. کوئی ٹاپک، اب بڑے ٹاپکس رہتے ہیں، ابھی تو ہم بیٹھے رہیں گے تو باتوں پہ باتیں ہو رہی تھی. جتنی مشکل سے میں نے اس کو کنسائز کیا Yeah. یہ مجھے ہی پتا ہے. Credit goes to you. بالکل. اٹ واز فل آف فن انٹرویو اور بڑا کچھ سیکھا ہمیشہ کی طرح. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایسے ہی رول ماڈل رہیے گا. غصہ اور کم کریے گا انشاءاللہ. ہم مجھ سے پیار کرتے رہیے گا. آمین. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے، آپ کے فادر کے لیے بہت آسانیاں کرے. تھینک یو فار بینگ اے مینٹور ان دا مینٹل ہیلتھ اور تھینک یو فار بینگ اے رول ماڈل فار آل دا اسٹوڈنٹس. تو یہاں پہ ہم کریں گے اللہ حافظ آپ سے. اینڈ آئی ایم شیور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. کامنٹ سیکشن میں آپ نے بتانی ہے وہ ایک بات جو آپ نے اس انٹرویو سے سنی، وہ ایک بات جو آپ کو فنی لگی، اور وہ ایک بات جس سے آپ کو ریئلائز ہوا کہ ہاں میں تو یہاں پہ غلط ہوں اور مجھے یہاں پہ چینج ہونا ہے. آئی ایم یور ہوسٹ سارہ احمد نینا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. آئی ایم برنگنگ سم نیو مور امیزنگ پوڈ کاسٹ فار یو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے آپ سے پیار کیجیے گا، جیسا کہ ڈاکٹر مراد نے بھی بتایا اور جیسے میں آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں جلد ملیں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.